بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر آواز بھاری لگ رہی ہے تو اس کے لیے معذرت چاہوں گی۔ کل سے طبیعت کافی زیادہ خراب ہے، گلا خراب، نزلہ زکام، کل تو سارا دن سنیزنگ ہوتی رہی ہے۔ وہ کل والی ایپیسوڈ میں نے آپ لوگوں کے لیے پرسوں ریکارڈ کر لی تھی، اس وجہ سے وہ آپ کو صحیح مل گئی۔ تو کل سارا دن سنیزنگ ہے، یہ آج میری ناک بند ہوئی ہے، حشر خراب ہوا پڑا، کچھ کھا رہی ہوں ٹیسٹ نہیں فیل ہو رہا، فیور بھی، تو یہ سارا حساب کتاب چل رہا ہے۔ لیکن آئے جلدی سے ہم قسط ریڈ کرتے ہیں۔ چھیڑیں گے وہی قصے غم اور طرح سے، لائیں گے تجھے راہ پر ہم اور طرح سے۔ میں اجر کے ساتھ لاہور جا رہی ہوں، قدسیہ بیگم نے اس کے کپڑے طے کرتے ہوئے ایک طرف رکھے ہوئے اس وقت سجاول کے کمرے میں موجود تھی، اور سجاول سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ کمر کے مہرے ہل جانے کے باعث وہ جو تکلیف برداشت کر رہا تھا اس کی اپنی جگہ، لیکن جو تکلیف اسے زوینہ دے رہی تھی وہ انتہا پر تھی۔ اس نے اگر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑا تھا تو زوینہ کو بھی اس کی حالت کا تو خیال تو کرنا چاہیے تھا، ہاں، مگر اس نے اس نکاح کو مذاق کے طور پر لیا تھا۔ خیریت بیگم صاحبہ؟ فخر زمان جو وہیں ایک طرف کرسی آرام دہ کرسی پر بیٹھے کسی کتاب کی ورقت دانی کر رہے تھے، اینک اتار کے ان کی طرف دیکھتے ہوئے گویا بھی۔ جی، وہ آپا کہہ رہی تھی کہ اجر کو ملوا جاؤں۔ انہوں نے کپڑے اٹھائے اور الماری کی طرف بڑھی۔ امی؟ وہ بھی الماری تک بڑی بھی نہ تھی کہ سجاول نے پکارا۔ وہ فوراً مڑی، اب تو ایک ایک پکار ان کو تڑپاتی تھی۔ کیا ہوا، درد ہو رہا ہے؟ کپڑے فوراً صوفے پر رکھ کر اس کی طرف واپس مڑی۔ نہیں، آپ یہاں بیٹھے۔ اس نے ہاتھ اپنے بستر پر پھیرتے ہوئے کہا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور وہی ہاتھ تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ابو؟ اس نے غور سے ماں بیٹے کا پیار ملاحظہ کرتے باپ کو بھی پکارا۔ وہ بھی گہرا سانس لیتے اسی کی طرف آگے۔ آپ کو پتہ ہے؟ امی نے نظریں چرائی ہیں۔ سجاول نے بائیں طرف بیٹھے باپ کی طرف دیکھا۔ ہاں جانتا ہوں، انہوں نے اطراف میں دیکھتے ہوئے کہا۔ خیر، آپ کیا کہیں گے، نظریں تو آپ بھی چرا رہے ہیں۔ وہ طنزیہ سا مسکرایا۔ بھوک نہیں کیا؟ کچھ لا دیتی ہوں کھانے کو۔ قدسیہ بیگم اٹھنے لگی تو اس نے ان کا ہاتھ کھینچا۔ وہ پھر سے جم گئی۔ جو بات آپ لوگ گھما پھرا کر مجھے بتانے والے، اسے سیدھی طرح بتا دیں۔ سجاول نے اپنا بوجھ بازوں پر ڈال کر نیم دراز ہونا چاہا تو درد کی ٹیس سے کمر سے ہوتی ہوئی ٹانگ کی طرف گئی۔ وہ کراہ اٹھا فخر زمانے سے سہارا دینے کو آگے ہوئے۔ امی لاہور کیوں جا رہی ہیں؟ دانت بھیج کر درد کو دور بھگانے کی کوشش میں وہ سختی سے بولا۔ قدسیہ بیگم اپنے شوہر کی طرف بے بسی سے دیکھنے لگی۔ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر زوینہ سے ایک بار مل لیا جائے، آخر نکاح کو گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہوتا، اب تو ویسے بھی ایک ماں بننے والی ہے، اور ماں کو میرا خیال ہے کہ عقل آئی جاتی ہے جب وہ یہ سوچے کہ اس کا بچہ ایک بروکن فیملی کا حصہ بن کر ٹوٹ جائے گا، اور میں بھی۔ امی، ابو پلیز ایسا سوچے گا بھی مت۔ اب کیا یہ کم ہے کہ میرے بچے تک کو ابورٹ کروانا چاہ رہی تھی وہ اب تک، اور اگر ابورٹ کروانے سے منع بھی کیا جا رہا تھا تو یہی بہت ہے کہ اس نے مجھے اس حالت میں چھوڑ دیا جب سب سے زیادہ وہی مجھے سنبھال سکتی تھی۔ اس کی تکلیف دوری ہو رہی تھی۔ ایک بار بات کرنے میں کیا جاتا ہے سجاول؟ قدسیہ بیگم نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ امی مجھ پر رحم کریں، میں بار بار ذلیل ہونا نہیں چاہتا۔ بہت سے گناہ کر بیٹھا ہوں ان پچھلے 5-6 سالوں میں، اور سب سے بڑا گناہ زوینہ کو پسند کرنے کا تھا۔ یقین کریں بہت تکلیف میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ وہ سسکنے لگا جبکہ فخر زمان اور قدسیہ بیگم اس سے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ ان فخر زمان ان کر لگا نہ جا کے دوبارہ پتن ہوتے سوٹا ہوئے ردارتے۔ امی دیکھیں، میں جھوٹ نہیں بولا، میں جانتا ہوں میں نے اسے پسند کیا، مگر میں نے ابو سے کہا تھا کہ مت کرے میرا اس سے نکاح۔ ابو نے تو مجھے بھی نکال دیا تھا یہاں سے۔ اس نے دائیں ہاتھ کی انگلی سے دل پر کراس کا نشان بنایا۔ فخر زمان بہت ضبط سے بیٹھے تھے۔ ان کا جوان بیٹا دن بدن ذہنی ابتری کا شکار ہو رہا تھا، اور کہیں نہ کہیں سبتری میں ان کا بھی ہاتھ تھا۔ صحیح بات ہے، یہ دیکھیں میری طرف، دیکھتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ قدسیہ اپنے دوپٹے کو منہ پر رکھ کر تھسکی دباتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تنگ آ گیا ہوں، مجھ پر اتنا رحم کر دے کہ آپ لوگ میرے بچے کے پیدا ہونے تک اس سے دور ہیں۔ میرا بچہ مجھ تک آ جائے بس، پھر نہیں اس عورت سے کوئی تعلق رکھنا۔ جانتے ہیں میں اب کیوں یہ تعلق توڑنا چاہ رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے مجھے معذور باپ کا لقب دے دیا۔ ابو؟ اس نے بہتی آنکھوں سے فخر زمان کی طرف دیکھا۔ ان کی اپنی آنکھیں بھی ضبط سے سرخ لہو ہو رہی تھی۔ سجاول، ہم ایک دفعہ بات تو کریں، سمجھائیں تو صحیح، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہر بات دل پر لینے کی تو نہیں ہوتی۔ قدسیہ نے پیار سے سمجھانا چاہا، مگر اب تو جیسے اب کچھ سمجھنے والا ہی نہ تھا۔ سسکیوں اور ہچکیوں میں تیزی آ چکی تھی کہ اب کمر میں ٹیسیں اٹھتی تھی۔ سجاول زمان، یہ شادی کھیل نہیں، ایک بار اس مسئلے کو سلجھانے تو کیا پتہ وہ مانی جائے۔ فخر زمان بھی نرم مگر ٹھہرے لہجے میں بولے تھے۔ ٹھیک ہے، کر دیکھیں آپ جو چاہتے کر دیکھیں، اور اگر اس نے انکار کر دیا، یہ مزید ایک لفظ کا تیر بھی مجھ تک آئے تو ویسے ہی مجھے بھلا دیجیے گا جیسے مرنے والے کو بھلا دیتے ہیں۔ معصور ہو کے آنکھوں میں سختی لیے چھت کو گھورتا ہوا بولا تو فخر زمان اور قدسیہ بیگم دہل کر اسے دیکھنے لگے۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو ہر فرد نے آنسو یوں صاف کیے گویا کبھی اس راستے سے آنسو بہی نہ ہو۔ آنے والی اجر تھی۔ ابو، سانول کی کال ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔
अजहर ने मोबाइल फ़खर ज़मान को पकड़ाया तो वो कमरे से जाने को उठ खड़े हुए। जानते थे सामान इनसे इसी शख्स की रिपोर्ट की बात करने वाला जो अभी माजूर कहलवाए जाने से खौफज़दा था। कुतिया बेगम भी बेचैन से इनके पीछे निकली थी। इनके बाहर निकलते एक आवारा आंसू ने से जावल ज़मान की आंख से बाहर का रास्ता देखा। अब तुम सुधर जाओ, बाप बनने वाले, और बाप इतना कमज़ोर नहीं हुआ करता कि इतनी छोटी बातों पर रो दे। इन बातों को बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि अभी और भी बहुत से मरले आएंगे जब तुम्हें इससे ज़्यादा तकलीफ़ मिलेगी। इन मरलों में अपने बच्चे को कैसे हौसला देना है और ख़ुद कैसे हौसले से रहना है, ये चीज़ तुम अब्बू से सीख सकते हो। अल्लाह तुम्हें भी सेहत दे और तुम्हारी औलाद को भी, लेकिन ये बर्दाश्त का मादा अपने अंदर बढ़ा लो तुम। अजय ने एक तरफ रखी पिल्स जो कि डॉक्टर ने इसकी टेंशन रिलीज़ करने को दी थी में से एक गोली निकाली और इसके सहारा देकर पानी के साथ खिला दी। इस वक्त इसका सो जाना बहुत ज़रूरी था। सजावल ज़मान ने भी आंखें मूंद ली थी। बहुत दिन बाद हवेली ने सुबह देखी थी कि ज़हरा भी अभी आज नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थी। इतवार का दिन था, सो हर तरफ अफरा तफरी मची थी। सब एक मात भी अपनी नशिस्तें संभाले हुए थी। जबल और हबल भी आज घर पर मौजूद थे। कुत्सिया बेगम ने कुमैल को अंदर से जावल को देखने भेजा जो अभी तक सो रहा था। इसके लिए राम ही बेहतर हल था। मिनाल बहुत मज़े से कुर्सी पर ही आलती पालती मारे बैठी थी। बालों की फ्रंट चुटियाँ बनाए हमेशा ही बहुत प्यारी लगा करती थी, और जब इस चुटियों में से कुछ लड़े निकल कर इसके सियाने से चेहरे का हाथा करती तो हबल और जबल इसे थीटा पुकारने से बाज नहीं आते। अब भी वो फुल मूड में इसको चढ़ा रहे थे, जबकि वहाँ बैठे बड़े भी इस बात को एंजॉय कर रहे थे। गनवा कुत्सिया बेगम की जगह संभाले हुई थी कि अगर इनके बाद लस्सी में कोई जाकर डाल सकता था तो वो गनवा थी। अजहर पराठे बना रही थी, जबकि नमल रानी के साथ बड़ों के लिए तवे की रोटियां उतारने हवेली के पिछले हिस्से में मौजूद थी। फजर यहाँ से वहाँ का चक्कर काट रही थी कि हबल और जबल के प्रमोशन का किस्सा अब ज़हरा भी को भी मालूम था। लस्सी कितने गई? शेर ज़मान ने खाली जग की तरफ देखते हुए हैरानी से कहा तो हबल और जबल खफीफ सा मुस्कुरा दिए। ये आपके नमूनों ने ख़त्म किया जग, और यकीन जानिए भाइयों का दूसरा जग था। कुमैल भी सजावल के कमरे से वापस आ चुका था, सो वो भी बोला, क्योंकि जब वो अंदर किया था तब इसने पहले ख़त्म किया हुआ जाके इतनी हैरानी से देखा था जितनी हैरानी अब शेर ज़मान को हो रही थी। भाई कहाँ गई वो अक्कड़ कि मुझे इस ख़ानदान की चाय लस्सी वाली लॉजिक समझ नहीं आती। वो तंज़िया नज़रों से इन्हें देख रहे थे। फ़खर ज़मान और ज़हरा भी मुस्कुरा रहे थे, जबकि कुत्सिया बेगम की जान तो कमरे में नीमा आरामदेह हालत में पड़े वजूद में अड़ी थी। मैं कुछ सोच रही थी शेर ज़मान, ज़हरा भी ने मुखातिब किया तो सब एकदम सीधे हुए, यकीनन इनको यह मौजू छिड़ने वाला था। ये एक सोचिए बस, आगे आप सबकी मर्ज़ी, जैसे करना चाहो कर लेना। वो मुस्कुरा रही थी, मगर हर फर्द दम साधे बैठ गया। यूँ कि सुई गिरने की भी आवाज़ सुनाई देती। सब अपनी जगह शर्मिंदा थे, मगर वहाँ बैठे हबल की शर्मिंदगी गहरी थी कि पिछली दफ़ा वही ज़हरा भी के सामने बोला था। ज़हरा भी आप हुक्म करें, फ़खर ज़मान ने इनका हाथ थाम कर कहा। सजावल का दफ्तर खाली है, वहाँ इसका दोस्त बैठता है। मैं सोच रही थी कि हैदर ज़मान को वहाँ भेज देते हैं, इसका काम ये अच्छे से संभाल लेगा। वो ठहरी हुई सी बोली, जैसे डरो अब भी बात रद्द कर दी जाएगी, और वो नहीं जानती थी कि इनका लहजा, ये अंदाज़ सबको कैसे घुन लगा रहा है। जो हुक्म ज़हरा भी, हैदर ज़मान तुम जाने की तैयारी करो और अब्दुल्ला को फ़ारिग करो। फ़खर ज़मान ने फ़ौरन से हैदर ज़मान साहब की तरफ देखकर सजावल के दोस्त को फ़ारिग करने का अंदाज़ हुक्मिया था। और मैं यहाँ अब्बू के बगैर कैसे रहूँगी ज़हरा भी? मनाल ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। तुम्हारे इम्तिहानात कब ख़त्म हो गए? ज़हरा भी ने आंखें इस पर जमाई। आज यकीनन सबके लिए फ़ैसले किए जाने के बाद मुहर लगने का वक्त था। वो तो कब के ख़त्म हो गए? वो दांत नकूसते हुए बोली। मैं असल इम्तिहानात की बात कर रही हूँ मनाल ज़मान। वो मुस्कुराई। मई जून में ख़त्म होंगे वो तो, अभी तो सिर्फ अप्रैल है। वो फिर से मुँह बसोर कर बोली। हैदर ज़मान तुम तैयारी पकड़ो, शहनाज या महनाज की तरफ रहना जब तक मिनाल के इम्तिहानात नहीं होते, और और आमना यही रहेंगी। तुम हफ्ते बाद आकर मिल जाया करना, समझ रहे हो ना? अपने सामने पड़ी यखनी को रम्ज़ भर चखते हुए वो बोली। पसीने से शराबूर सी नमल नाक से पसीने का कतरा अपने दुपट्टे से पहुंचती वहाँ से गुजरी तो हबल ज़माने से नज़र भर कर देखा, और कैसे हो सकता था कि ज़हरा भी की ज़ीरक नज़र ही इसकी इस हरकत को नोट ना कर पाती। और शेर ज़मान बेटे माशाल्लाह आप काम पर हैं, कमा रहे हैं, अब इनका भी बंदोबस्त करो। शेर ज़मान इनकी बात सुनकर फ़ौरन से नमल को घूरते हबल की तरफ देखा और खनकार दिए। मैं तंज़ नहीं करी बेटा जी, मैं बहुत संजीदा हूँ इस मामले में। जबल ने तो बाहर चले जाना ना, सो फ़खर ज़मान अब फजर के कागजात बनवाने की तैयारी करो, वो और किसी की तकरीब की भी तैयारी करो। मैंने महफिल नात भी सजानी इंशाअल्लाह। वो खुश और मुतमिन सी नजर आती थी। सब एकदम अलर्ट हुए बैठे थे, जबकि हबल की तो दिली मुराद भर आई। वो यूँ सामने पड़े लस्सी के जग को घूरा था, गोया इसमें नवल बैठी हो। ओए होए, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, कोई नाश्ता भी देगा इनको या नहीं? पास से गुजरती गन्वा की तरफ देख कर इन्होंने कहा तो मुस्कुराकर किचन की जानिब चल दी। अब सब लड़कियों को हाईलाइट करना था ताकि नाश्ता सबको वहाँ पहुँचाया जाए। हवा चलो इन्होंने भी घर आस्ता आस्ता ही सैट होएगा, अपने लेवल पे आएगा। हुआ अनजान कुछ ऐसे कि सदियों से ना वाकिफ़ था, नज़रअंदाज करता है कि जैसे जानता ही ना हो। बहुत दिन हो गए थे वो इस घर के चक्कर काट रहा था, मगर यूँ मुँह मोड़ा गया था कि कोई कभी रुख दिखाया ही ना जाएगा। हाँ इससे गलती हुई थी, मगर इस गलती का एतराफ़ भी तो था ना। लेकिन महबूबी कैसा जो सज़ा को सज़ा ना बना दे, इसकी तरफ भी तो यही मामला था। वो कनवा को छोड़ने भी इसी दर पर जाता था और इसी दहलीज से लेने भी जाता था, मगर मजाल है जो इसका आंचल भी निगाह में आया हो। वो तो यूँ गायब हुई थी, कोई अब कभी नज़र ही ना आएगी। अब भी बड़ी हवेली में कदम रखते ही से इसकी खुशबू ने बेचैन किया तो वो हाथे की तरफ बैठी औरतों की परवाह किए बिना इस तरफ चला है।
اور کچھ نہ صحیح دیدار یاری سی۔ شمس نے ایک تحفہ بھیجا ہے، تحفہ ہے خوشبو کا، خوشبو جانی پہچانی ہے رومی کے دوار کی ہے۔ زہرا بھی اجی اپی کہاں ہے؟ زہرا بھی جو باتوں میں مگن تھی ایک دم چونکی، جبکہ وہ جو پہلے پشت سے کیے بیٹھی تھی اچھلی پڑی، دوپٹہ فوراً ناک تک کھینچا۔ ارے پاگل ہو گیا کیا لڑکے، یہاں کہاں سنگ گسارا اپنے؟ زہرا بھی جلال میں وہ میں اجی اپی کو نظر آئی یہاں کہیں؟ انہوں نے اس کی بات کاٹ کر اسی سے پوچھا تو سر جھکا، کنکھیوں سے سمٹی ہوئی عبارت کو دیکھتے نفی میں سر لگا، پھر پھوٹو ادھر سے۔ ان کا اس کا وہاں کھڑا رہنا اس لیے ناگوار گزرا تھا کیونکہ ان کے خیال میں عبارت کو اس کا وہاں آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بھی بات پہ فوراً عمل کرنے کی بجائے منہ اٹھائے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں کیا کہہ رہی ہوں سنا ہے؟ وہ ماتھے پر تیوری ڈال کر گویا میں وہ امی نے بھیجا تھا کہ عبارت اور رجڑ کو اندر بھیجوں۔ اس نے ایک دم سے ذہن میں آئی بات کی تو بڑے سے دوپٹے میں چھپی عبارت بے چین ہوئی۔ زہرا بھی میں بھی مل کر آئی ہوں ان سے، آپ یہ بات ختم کر لیں پھر چلی جاتی ہوں۔ عبارت بھی کمال سے کم تو ہرگز نہ تھی۔ ہاں ہاں جی سن لیا، اب اپنی ماں کو ادھر بھیجو، اماں کو ادھر بھیجو کہو زہرا بھی نے خصوصی پیغام بھیجا جلدی آئے۔ وہ اسے گھورتی ہوئی بولی تو جہاں کمیل کی جان جوکھم میں آئی وہیں عبارت نے دانتوں تلے لب دبائے۔ جی بہتر، اس نے اٹکے ہوئے سانس سے جواب دیا، ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ درگت کی پرواہ نہ تھی، البتہ دل مایوسیوں میں گھر گیا تھا۔ کمیل صاحب چھتر کھانے دے چکراں چ نے، بس گل ہور کوئی بھی نہیں ہے۔ مقدر کے ستاروں پر اداسی کی لکیریں ہیں، کوئی سرگوشیاں کر دے ہمیں خوش فہمیاں دے دے۔ فرض کرو تم کچھ نہ پاؤ اپنا آپ لٹا کر بھی، فرض کرو کوئی مکر ہی جائے سچی قسم اٹھا کر بھی، اور فرض کرو یہ فرض نہ ہو سچی ایک حقیقت ہو، تیرے عشق کے ہر رستے پر جانا ایک قیامت ہو، اور سنا ہے یہ قیامت خون جگر کا پیتی ہے، تم تو یارا فرض کرو گے ہم پہ یہ سب بیتی ہے۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ہم دوسروں کو نصیحت و فصیحت تو کر سکتے ہیں مگر ہمارا اپنے دل پر اختیار نہیں رہتا۔ ہاں ٹھیک ہے کہ دل کبھی کبھار خود اپنی کیفیت سے خدا کا پیار مانگتا ہے، مگر ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب واپس اسی کیفیت میں جانے کا جی چاہنے لگتا ہے۔ اور غنمہ سرگیر احمد آج اسی کیفیت سے گزری تھی، واپس اسی حالت میں جانے کی محبت ایسی خلش سی لگی تھی جو دل سے دور ہی نہ جاتی تھی، اور وہ محبت سے اگلا درجہ تھا۔ شاید کہ دل اب اس خلش میں بھی قرار محسوس کرتا تھا، زمانے کے سامنے ویسی تھی جیسا اسے ہونا چاہیے تھا، بالکل منفرد، بالکل جدا۔ لیکن خلوتی تو ایک ایسا تحفہ رب العزت کا کہ اس خلوت میں اگر انسان بہت سے گناہ کر بیٹھتا تو اسی خلوت میں اپنے دکھ بھی پرول لیتا، اپنا دل بھی کھول لیتا، اور اس خلوت سے بہت پیار سے نوازی گئی تھی۔ بچپن سے نوجوانی اور نوجوانی سے جوانی تک کا سفر وہ اسی ایک چیز سے بے بہا نوازی گئی تھی، اور اسی خلوت میں وہ اپنے ہر ضیاع پر دل کھول کر رو لیا کرتی تھی۔ لیکن اب معاملہ ضیاع کا نہ تھا، اب معاملہ ضیاع کے بعد کے ٹھہراؤ کا تھا، اور غنوہ صغیر احمد اس ٹھہراؤ سے خوش تھی۔ ہاں یہ خوشی جو آنسو دان کرتی تھی وہ اس کے سکون کا باعث ہی تھے کہ محبت میں بہایا گیا ہر آنسو اس ذات کی بارگاہ میں موت پر تھا جس نے خود اسے اپنے محبوب کو اپنے عرش پہ بلایا تھا۔ وہ آنسو چاہے کوئی اپنے تکیے میں پروتا تھا یا چاہے آنکھوں کے گوشوں سے بہتا بالوں میں جذب ہو جاتا تھا، یا پھر سربت سجود ہوئے وجود کی آنکھ سے ٹپک کر سجدے کی زمین کو بھگو جاتا تھا۔ ہاں وہ یعنی غنوہ بنت صغیر احمد سربت سجود ہوئی تھی، اس محبت کا دان ادا کر رہی تھی جو اسے تڑپا رہی تھی، اور محبت میں یہ طاقت ہے کہ وہ ان کی دان کے بلکتے خاموش آنسوں کو چوم کر گلے لگا لیا کرتی ہے، اور اگر جذبے سچے ہوں تو پھر محبت بھی رلا دیتی ہے۔ محبت میں رلا ہوا روندا ہوا ہر آنسو اس عرش والے کو بہت پسند آتا ہے، اس عرش والے کو محبت اور خلوص بہت بھاتا ہے، اور یہی تو اس رب کی دین ہے کہ وہی محبت دل کو خالص کر دیا کرتی ہے۔ اور پھر اس پر تو لمحہ وجد تھا، محبت کا مرلہ تو کب کا پار ہو چکا تھا۔ محبت سے اگلا درجہ تھا عشق، اور عشق سے اگلا درجہ جانتے کیا ہوتا ہے؟ عشق سے اگلا درجہ فنا، فنا یعنی موت۔ پیار تو ہر رشتے سے ہوتا ہے، اور مجاز محبت تو ایک بار ہی ہوا کرتی ہے، لیکن عشق تو فنا ہی کرتا ہے، اور اس کے لیے تو فنا کے درجے بدل گئے تھے۔ فنا فی العبد یہ مرلہ غنوہ بنت صغیر احمد طے کر چکی تھی، فنا فی اللہ۔ اس مرلے کو تو لوگ ترستے ہیں، ہاں اسے اس عشق میں مگن رہ کر اس بقا کو پانا تھا جو اس عشق کی آگ کو بڑھاتی جاتی تھی۔ بقا باللہ۔ ویسے مجھے اس ناول میں نا ایک یہی چیز تھوڑی سی لگی ہے، یہ کچھ ورڈنگ تے کچھ ایسی اوکھی یوز کی ہوئی ہے نا کہ نہ سمجھ نہیں آتی کہ کی ہو رہا ہے۔ باقی نو ڈاؤٹ ناول بہت اعلیٰ ہے، بہت زیادہ اعلیٰ ہے، تو کیونکہ میرے پسند بھی بہت ہے، لیکن یہ جڑی کوئی گاڑی قسم دی اردو ہے نا وہ میرے وغیرہ بندہ نا سوچنا ہی رہی جاتا۔ اور کیا پتہ یہ تار تار ہوئی رگیں وہیں سکون پا جائیں بقا میں، کیا پتہ وہ رب اسے بقا عطا کر دے، اور اس بقا میں یہ رگیں خون سے تو لتھڑی نہیں ہوتی نا، اس بقا میں تو رگوں کے رنگ سے عشق عاشق کی ذات کا پتہ مل جایا کرتا۔ کافر عشق و مسلمانی میرا درکار نیست، ہر رگ من تار گشتہ حاجت زنار نیست۔ میں عشق کا کافر ہوں، مجھے مسلمانی کی ضرورت نہیں، میری ہر رگ تار تار ہو چکی ہے، مجھے
زنار ایک دھاگا جو پرانے زمانے میں کافر پہنا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کافروں میں فرق ہو سکے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو کہہ رہی تھی کہ ابھی کچھ دیر میں آمنہ بیگم کی بات سن آئے کہ ابھی آمنہ بیگم کے باہر آتی ان سے پوچھنے بیٹھ گئی، آپ نے مجھے رجل ابھی کو بلایا تھا؟ اس نے پوچھنے والا انداز اپنانے کی بجائے یوں کہا گویا اطلاع وہاں پہنچ جائی ہو۔ میں نے؟ کس نے کہا؟ وہ الجھی تو عبارت نے ایک دم آنے والی مسکراہٹ کو لبوں کے گوشوں میں روکا۔ ابھی کومیل صاحب کہہ کر گئے زہرا بی سے، اس نے باتوں میں مگنزی زہرا بی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ او اس کا تو پھر تم جانتی ہو نا، تمہیں تو تنگ نہیں کیا؟ وہ تھوڑا سا آگے ہو کر رازداری سے پوچھنے لگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ بینی کی طرح ہولے سے بولی۔ بھئی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، آج کل کے اولاد ماں باپ کی تربیت کا مان رکھتی کا، ابھی دیکھو تو مجھے منال نے بتایا کچھ دن پہلے ہی وہاں کالج پہنچ گیا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر اپنا دکھڑا سنانے لگی۔ اور آپ نے کچھ نہیں کہا ہوگا؟ اس نے منہ بنایا۔ لو میں نے کیا کہنا تھا، گنوانی بوتلی بند کرا دی ہے بیٹے، یہ چھوڑو ایک منٹ سونا۔ ہاں جی سونے تھوڑا سا رہ گیا۔ اچھا کیوں، آپ کو میرے سے کیا کام ہے؟ چاول کھانی ہے میں نے۔ تو مما کو بولو آپ کو کھلا دے گی چاول۔ بولو اچھا نانو کو بولو ریچھ خالہ کہہ رہی مجھے چاول دے دو، جاؤ نانو آپ کو دے دے گی۔ میری امی یہاں پہ مما کھلا دے۔ چلو ہاں جی مما سے کھا لو میرا پیارا بیٹا جا کے۔ ہاں جی کدھر تھے آپ ہم لوگ؟ لو میں نے کیا کہنا تھا، کنوا نہیں بولتی بند کروا دی تھی؟ آمنہ بیگم سر کو کڑا کر بولی لہجے میں فخر سے تھا۔ اور مجھے علم ہوتا کہ آپ ہی بوتلی بند کروا سکتی تو ان سے سب بات شیئر کر لیتی۔ اس نے پھر سے منہ بنایا تو آمنہ بیگم پھر سے آگے ہوئی۔ یہ بات ہمارے درمیان ہی ہے نا؟ رازداری سے پوچھا۔ پہلے تھی اب نہیں رہے گی۔ اس نے بڑے مرزن کی طرف دیکھا۔ یعنی اب تم اپنی ساس کو شادی سے پہلے ایک طرف لگا دو گی؟ وہ حیران ہوئی، انداز بچکانا سا تھا۔ تو اور کیا، آپ کو نہیں معلوم میری ساس کتنی بزدل، اپنے بیٹے کو منع نہیں کرتی کسی بات سے؟ اس نے بھی ہولے سے آگے کو ہو کر ہاتھ نے جا کر یوں کہا جیسے کوئی لڑائیوں میں منجھی عورت ہو۔ ہاں ویسے ہے تو ایسی تمہاری ساس، لیکن چلو بات کروں گی میں اس سے، اب اتنی پیاری بہو کو گنوائے تو نہیں نا؟ وہ اس کی تھوڑی پکڑ کر لاڈ سے بولی تو عبادت شرم سے دوری ہوئی۔ اب کیوں بولتی بند ہوگی؟ وہ ہنسی۔ آپ پر ہی گیا آپ کا بیٹا، وہ لب دانتوں تلے دباتی مسکرا کر بولی۔ اب اگر اجازت ہو تو میں بات کروں تمہارے چاچو سے کہ زہرا بی کے ذریعے پیغام بھیجا جائے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے بولی۔ وہ سب گفتگو آہستہ آواز میں کی جا رہی تھی کہ زہرا بی وہاں بیٹھی عورتوں تک اس کی بھنک بھی نہ گئی تھی۔ ہاں مگر زہرا بی اب بھی کنکیوں سے ان کو دیکھ رہی تھی کہ آخر ایک عمر کا تجربہ تھا اور ایک نئی کئی لوگ نظر سے گزرے تھے چہرے پر آتے جاتے رنگ سے، وہ اندر کا معاملہ تو جان ہی لیتی تھی۔ ابھی تو فرسٹ ایئر ہے میرا۔ عبارت فوراً سیدھی ہوئی۔ ارے تو کیا ہوا، ابھی بات تو پکی ہو نا؟ پھر اس کا بھی ایک ہی سال ہے، تمہارا بھی آگے دیکھیں گے۔ انہوں نے اس کا تھاما ہوا ہاتھ دبایا۔ لیکن میں بھی انٹری کے پہلے سال میں ہوں، ابھی تو پڑھنا ہے نا کچھ سال میں نے۔ وہ گھبرائی جیسے بات ابا تک پہنچ بھی چکی ہو۔ تو بیٹا ہم کہاں منع کر رہے ہیں پڑھائی سے، اور میں تو سوچ رہی تھی کہ تمہارے چاچو سے بات کر کے تمہیں سلائی سینٹر کھول دیں گے، کمائی کی کمائی اور باقی بھی بچوں کو ہنر ملے گا۔ اب دیکھو تم ذہنی طور پر تیار ہو۔ زہرا بھی حبر اور جبل کی شادی کی بات شروع کری ہے، انہی دنوں میں بھی تمہاری بات ان کے کان میں ڈالنے والی ہوں، بی ریڈی۔ اس کا ہاتھ دبایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پریشان نہیں ہو نا، بس جیسے پھرتی ہو نا سہج سہج کر، ویسے رہو، ایسی پسند ہو میرے بیٹے کو تم۔ اس کے سر پر بوسہ دے کر وہ زہرا بی کی طرف بڑھ گئی جو اشارے سے ان کو اپنی طرف بلا رہی تھی، جبکہ وہ ان کی باتوں کے بھنور میں گم تھی۔ چلو ساس بھی راضی ہے، ننانا بھی راضی ہے، سارے راضی ہے۔ منڈا تے پہلے ڈلیا ہویا۔ بہت دن ہو گئے تھے وہ کمرہ نشین تھا، لاؤنج تک بھی جانے کا موڈ نہیں ہوتا تھا۔ جب سے بیماری آ چمٹی تھی وہ یوں ہی بس لیٹا ہی رہتا۔ اگر سہارا ہی تلاش نہ تو اس کے لیے بستر کا سہارا بہت تھا۔ وہ خود سے اکتایا رہتا تھا۔ آج کل تو اس کا ذہن بٹانے کو کومیل بھی پاس نہیں نظر آتا تھا کہ اس کو آج کل اپنی سوچیں تھی۔ منال بھی حد زمان کے جانے کے پاس کتابوں کی ہو کر رہ گئی تھی، اس لیے اب امتحانات کی تیاری اہم تھی کہ زہرا بی نے اس کے امتحانات کی شرط رکھی تھی، پھر وہ تو تھی بھی ٹھیٹا۔ اجر کو قدسیہ بیگم کاموں میں سے سر نہ اٹھانے دیتی۔ فجر و نمل تو آج کل ویسے صدمے کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ اوئے ہوئے صدمہ باندھا ویاہ ہونے والا پائی ہونا تھا۔ مرد حضرات آج کل کم ہی گھر پر رہتے تھے کہ آج کل کٹائی کا موسم تھا، ڈیرے پر کھیتوں میں اور بھروائی کے لیے ان کا وہاں ہونا لازم تھا، اور وہ تو اب سامنے آتی نہ تھی، اور قسمت بھی ایسی تھی کہ خود بھی وہ نہ اس کے سامنے جا سکتا تھا، پھر ان حالات میں اس کا اکتانا بنتا بھی تھا۔ امی، اس نے اٹھنا چاہا تو درد سے کرا اٹھا۔ پھر درد میں مان کے علاوہ یاد بھی کون آیا تھا؟ قدسیہ بیگم تو پاس میں تھی، البتہ کمرے کے ساتھ سے گزرتی گنوا ٹھٹکی۔ امی، وہ ایک بار پھر کہا۔ آنکھیں چھلکنے کو یوں لگتا تھا گویا سارے جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہا ہو۔ باہر کھڑا وجود برف کی طرح پگھلنے لگا۔ کچھ چاہیے تھا؟ اندھے قدم رکھتے زبان پھسلی، وہ جو کرا رہا تھا ایک دم سیدھا ورثت بستر پر گرا دیا۔ چائے یوں بھی پوری ہوا کرتی ہے۔ پانی، اس نے کامتے ہاتھ سے سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کی طرف اشارے کیا۔ وہ آگے بڑھی، گلاس میں پانی ڈیلا اور ساتھ ہی باہر کھڑی رانی کو آواز دی۔ وہ دوڑ کر اندر آئی۔ جی باجی۔ وہ بکھلائی ہوئی لگتی تھی کیونکہ گنوا نے آواز میں اتنے غصے سے دی تھی۔ کسی کو بلا کر لاؤ، انہیں پانی پلانا ہے۔ وہ نہ تو خود اسے ہاتھ لگا سکتی تھی، نہ ہی رانی سے کہہ سکتی تھی کہ جیسا بھی ہوتا وہ ان دونوں کا نامحرم تھا، اور یہی باتوں سے جاول زمان کے دل کو چیر گئی تھی۔ وہ آنکھیں میچ کر رہ گیا۔ خود اٹھنے کی ایک بار پھر سے کوشش کی، مگر اب کہاں وہ دم کھم
ایک بار پھر سے درد کی ٹیسیں اٹھی تھی اور وہ بے حس و حرکت اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں گلاس تھامے یوں کھڑی تھی گویا گلاس اس کا بہت سہارا، اور کتنا مشکل ہوتا دل کے قریب لوگوں کو اس حالت میں دیکھنا اور کچھ نہ کر پانا۔ کیا ہوا؟ فجر بھاگتی ہوئی وہاں آئی تھی، شاید سانس میں سانس نہ مل رہی تھی۔ پانی پلانا تھا، گنما بے بسی سے بولی۔ میں پی لوں گا فجر، بس کچھ دیر پاس بیٹھ جاؤ یا مجھے باہر لے چلو، میں تھک گیا ہوں یہاں بند رہ کر، وہ چڑھ کر بولا۔ گنما بھائی کی چیئر لاؤ، مل کر بٹھا دیتے ہیں۔ فجر یوں بولی گویا بٹھایا بھی لے گی، اور گنوا دہلی تھی، اتنا کم تھا کہ وہ نامحرم تھا جس نے اتنے بڑے وجود کو اٹھانے کا بھی کہہ ڈالا۔ دماغ ٹھکانے نہیں لگ رہا مجھے تمہارا، یہیں بیٹھو چپک کر، پانی پلاؤ ان کو، میں پھر وہاں سب کو یہاں بھیجتی ہوں، باقی سب کو یہاں بھیجتی ہوں۔ ماتھے پر تیوری ڈالتی ہوئی بول رہی تھی، اور وہ جو درد سے آنکھیں میچھے ہوئے تھا اب آنکھ کھول کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس کے بے شکر ماتھے پر کبھی کبھار کی تیوری سجتی بھی تھی، وہ درد کے باوجود آنے والی مسکراہٹ بڑی ہوئی مونچھوں تلے چھپا گیا۔ بھائی نے بھی کہا کہ میں تھک گیا ہوں اندر رہ کر، سنا نہیں تم نے؟ تمہیں؟ فجر نے غصے سے دیکھا۔ بے وقوفوں کی سردارنی، گھر میں اس وقت ایک بھی مرد نہیں ہے، اور ہم عورتیں کس ہمت سے کتنے بڑے وجود کو کیسے اٹھائیں گی؟ وہ تیزی سے بولتی خود کو خود اصلاح کر گئی۔ ہاں، یہ بات اور اس کا ہلکا سا گڑبڑانا لیٹے ہوئے وجود کو ایک بار پھر مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ تو گویا یہ بھی غلطیاں کر بیٹھتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہے یہ، جا کر امی کو بلا لائیں آپ، اور فجر تم تھوڑا سا سہارا دے دو، میں اٹھ جاؤں گا۔ وہ فجر کے جواب دینے سے پہلے بول اٹھا۔ گنوا اس کے براہ راست مخاطب کرنے پر ساخت ہوئی تھی، پھر اسے دیکھے بغیر گلاس فجر کو تھما کر باہر نکل گئی۔ عجیب عورت ہے، فجر نے منہ بنایا اور سجاول کو سہارا دینے آگے بڑھی۔ کیوں؟ عقل کی بات کر جاتی ہے اس لیے؟ سجاول نے چڑی ہوئی کو اور چڑھایا تو وہ غور سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ میرے بھائی ہیں یا اس کے؟ اسے سہارا دے کر پیچھے تکیہ درست کیا اور ٹیک فراہم کی۔ سجاول کے منہ سے بے اختیار استغفار نکلا جو فجر نے بڑے غور سے سنا۔ اوئے ہوئے، بندہ پرائی بنا دیتا ہوتے اور کچھ بڑھن چکرن سی۔ تمہارے بھائیوں کیوں فضولیات بولتی ہے، وہ بھی بنا سوچے سمجھے؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ فجر نے اسے گلاس تھما اور کرتی باہر نکل گئی۔ سجاول زمان نے پانی پی کر ٹھنڈا سانس بھرا اور سر پیچھے کی جانب گرا دیا۔ آج درد نے بھی سکون دیا تھا، اب تو یہ حال تھا کہ کوئی پاس نہ بھی آتا تو خلوت جچ جاتی، اب تو یہ حال تھا کہ تخلیہ اے ہجوم شور انگیز، خاموشی ہم کلام ہے ہم سے۔ گردش ایام کے اندھے وتیرے تو دیکھیے ہم جو بیٹھے زیر سایہ تو دیوار چل پڑی۔ گردش ایام کے اندھیرے وتیرے تو دیکھیے ہم جو بیٹھے رہے زیر سایہ تو دیوار چل پڑی۔ ابا میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں وہاں سب سہولیات دوں گا آپ کو، اب یہاں رکھا کیا؟ وہ ان کے سامنے بیٹھا جتنے دلائل دے سکتا تھا دے رہا تھا۔ وہ اس پاس ہی کچن میں دیوار کے ساتھ لگی کھڑی کب سے اپنے لب بھیجے کوئی سخت لفظ بولنے سے خود کو روکے ہوئے تھی۔ ہاں، اب یہاں نظر بھی کیا آئے گا بیٹا، وہ طنزیہ سا ہنکارے۔ میں مذاق نہیں کر، ابا زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، یہاں گاؤں میں کیا رکھا، اب بس چلے میرے ساتھ۔ وہ مزید ہوا، ان کا ہاتھ تھامے اپنی منوانے کی کوشش میں تھا۔ مجھ سے نہیں ہوتا اب یہ رویہ برداشت، کب تک ہمیں چونک کی طرح چاٹنے کا ارادہ ہے؟ وہ غصے سے دیکھنے لگے۔ اندر دیوار سے لگا وجود سیدھا ہوا، قدم زمین پر جما کر خود کو مضبوط کرنا چاہا۔ آج تک باہر بیٹھے وجود اس جوڑے سے وجود کے سامنے زبان نہیں کھولی تھی، مگر آج وقت تھا کہ اس کے ہوش ٹھکانے لگاتی۔ یہ کیڑا وجود ہے؟ ابا میں نے صاف کیوں نہیں کہتے آپ کہ ہمارے سر سے گھر کا سایہ بھی چھیننا چاہتے ہیں؟ وہ باہر آتے ایک دم سے پھٹ پڑی۔ وہ جو ابا کی طرف متوجہ تھا، اپنی بات کاٹے جانے پر اس نازک سے وجود کو حیران سا دیکھنے لگا، تو اسے بھی آنکھیں دکھانی آئے گی۔ تم کہاں چھپی بیٹھی تھی جب سے آئے ملی نہیں؟ وہ آگے بڑھا۔ ہم سے ملنے نہیں آئے تھے آپ، جس کام سے آئے تھے وہ کر رہے ہیں بہت خوش اسلوبی سے۔ وہ آ کر ابا کے بائیں طرف کھڑی ہوگی۔ سامنے کھڑے عادل نے غور سے دیکھا۔ اس کی بچپن کی عادت اب بھی بدل نہ پائی تھی، اسے ڈرتی تو ابا کی بائیں طرف ہو جایا کرتی تھی، کہا کرتی تھی میں ابا کے دل کے زیادہ پاس ہوں۔ وہ خفیف سا مسکرایا۔ تیرے وغیرہ بغارت جنی دیر تک ٹکا کے بیچتی نہیں نا ہوگی اتنی دیر تک سکون نہیں آنا۔ میں کسی اور مقصد کے تحت نہیں آیا عبادت بیٹے۔ وہ کھڑا ہوا اس کی طرف آنے لگا تو اس نے ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کی قمیص مٹھی میں جکڑی۔ میں نہیں آپ کی بیٹی، مجھے میرے ابا بہت ہے۔ ناک پر غصہ بہت جچ رہا تھا، اسے چھوٹی سی عبارت بے اختیار یاد آئی۔ کیسے وہ اتنا عرصہ ان خون کے رشتوں سے دور رہ لیا، افسوس تھا تو انتہا کا تھا، بٹ خودکشی کر کے مر جاوے۔ اچھا چلو صلح کر لو پھر۔ وہ ویسے ہی آگے بڑھا جیسے بچپن میں بڑھتا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ درمیان میں بہت سے سالوں کا فاصلہ تھا۔ بھول جائیں کہ اب میں وہ عبادت ہوں۔ اور جانتے ہیں سجاول لالا کس حال میں؟ آپ کے تو بہت اچھے دوست تھے نا، وہ جانتے ہیں وہ کس حال میں ماں باپ کو دکھ دے کر؟ جو سختی سے گھورتی ہوئی بولی۔ اکرم خاموش بیٹھے ان بہن بھائی کو سن رہے تھے۔ آج عبارت کا غبار نکل جانا بہتر تھا۔ جانتا ہوں، اچھے سے جانتا ہوں، اور اس کا یہاں کیا ذکر ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہو صاف کو؟ وہ ماتھے پر تیوری ڈال چکا تھا۔ میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہر شخص کے لیے ہدایت نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کو ٹھوکر سے ہدایت دی جاتی ہے، اور جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہو ان کو اپنے چہرے کی جھریوں میں بھی ہدایت نہیں ملتی۔ وہ ٹھہرے لہجے میں گویا بھی عادل یوں دیکھا جیسے سمجھ نہ پایا، اور ٹھیک بھی تھا، اسے سمجھ آ بھی کیسے سکتی تھی؟ اس کو شاید اپنے چہرے کی جھریوں میں ہدایت مل پاتی، اور ان جھریوں کے ظاہر ہونے میں بہت وقت تھا۔ میں لینے آیا ہوں تم لوگوں کو، اس میں اتنا فلسفہ جھاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ جس مقصد کے لیے لے کر جانا چاہ رہے میں اس کے لیے معذرت، میرے باپ نے ساری عمر کی جمع پونجی آپ پر ہی لٹائی ہے، میں جس عمر میں کما رہی ہوں ہاتھ چھلنی کری ہوں، اس عمر میں کبھی آپ نے اتنا کام کیا تھا؟ وہ چیخی۔ ابا کا وجود جھٹکے کھا رہا تھا۔ اب یہ ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے سامنے، جائیں اپنی بیوی کے پاس، رہے خوش رہے۔
اور جیسے مرضی ان کی کفالت کریں، ہم آپ کو اپنی کفالت سے آزاد کرتے ہیں، بس یہ گھر نہ چھینے ہم سے، ایک ہی سہارا ہے ہمارا، یہ گھر نہ چھینے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے پھبک کر رو دی تھی اور سامنے والا ورتا حیرت میں تھا، کہاں وہ ان کو اپنے دل کی سچائی سے لینے آئے تھے اور کہاں وہ اسے اس حد تک بدگمانتے، اور روتے بھی کیوں نہ؟ آخر اس کا اپنا ہاتھ تھا اس سب میں۔ اس گھر کی دہلیز پار کرنے کے بعد اپنی ماں کی موت پر ہی آ پایا تھا، اس کے بعد اس گھر میں قدم آج رکھا تھا، کہاں اور کس وقت اس نے اس گھر کے افراد کی کفالت میں ہاتھ ڈالا تھا، اسے خود بھی یاد نہ تھا۔ اور باپ سے جب بھی رابطہ ہوا بس مدد ہی مانگ رہی تھی، اس کی تو اپنی اولاد کو نہ پتہ تھا کہ اس کی کوئی پھپھی یا دادا زندہ ہے۔ ہم نے ماضی کا ہر وقت پلٹا، ہم کو ہر بات پر ملال ہوا۔ اس وقت جو عادل اکرم محسوس کر رہا تھا، اگر اکرم چاچا جان جاتے تو شاید معاف کرتے تھے، مگر عبادت اپنی زندگی سب سے قیمتی سرمایہ ماں اپنی چھوٹی سی عمر میں گنوا بیٹھی تھی، وہ کیسے معاف کر دیتی؟ لیکن آخر کو خون خون ہی ہوتا ہے نا۔ دفاع کارن ہوں زہرا بھی، میں نے ڈیٹ لی تھی ڈاکٹر سے سجاول کے چیک اپ کے لیے، اور لالا نے جو رپورٹس بھیجی ہیں وہ چیک اپ کروانی ہے تاکہ آپریشن کا معلوم کیا جا سکے۔ جبل زہرا بھی کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ آج چونکہ اتوار تھا تو وہ دونوں جڑوا گھر پر ہی موجود تھے۔ سنجیدگی ان کے مزاج کا حصہ بنتی جا رہی تھی، اور یہ بات جہاں باقی سب کو بہت عجیب لگتی کہ رونق ان کی وجہ سے ہوا کرتی تھی، وہیں کشور بیگم اور شیر زمان بہت خوش تھے کہ ان کے ایک عرصے کی خواہش اب بر آئی تھی کہ وہ لوگ زندگی کو سنجیدگی سے لینے لگے۔ ہاں ہاں بہتر اس کا حال سیدھا ہو تو تم لوگوں کو بھی ٹھکانے لگانے کا سوچیں۔ وہ بڑی تسلی سے بیٹھی تمانیت سے مسکراتی بولی تو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ اچھا بہو بات تو سنو میری۔ آمنہ بیگم جو ان کے پاس ہی بیٹھی ہاتھ سے پنکھی سی بنا رہی تھی ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بہو تبھی کہا کرتی تھی جب اچھے سے موڈ میں ہوتی۔ کشور کو کہنا نمل اور فجر کو ساتھ لے جایا کرے، جو چیز بھی خریدنا چاہتی ہے خرید لے، اور فجر نے تو باہر چلی جانا، اس کا ذرا زیادہ خیال رکھنا، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ ان کی طرف دیکھتی بھی بولی۔ پاس سے گزرتی نمل نے حبل کو دیکھا جو پہلے اسی کو فوکس میں لیے ہوئے تھا، کر کے آگے بڑھ گئی۔ حبل کا حلق تک کڑوا وقت کیسے نبھے گی ہماری، وہ سوچ ہی سکا۔ اوئے ہوئے دن رات تماشے لگن گے، چھترو چھتری ہو گئے، میرے کو پوچھو کیسے نبھے گی۔ اور تم سنو ادھر آؤ نا ذرا، کمیل جو چپکے سے کھسکنے لگا تھا کوئی ذمہ داری سے نہ سونپ دی جب فوراً سے زہرا بی کی نظروں میں آیا۔ جی زہرا بی، وہ شرمندہ سے واپس مڑا۔ کن ہواؤں میں ہو آج کل؟ زہرا بی نے ایک دم سے تیوری چڑھائی، جو ہمیشہ کی طرح بڑا بنا سما ہوا تھا، منہ سا بنا کر بولا۔ اس گرمی میں بھی آپ امید کرتے ہیں کہ میں ہواؤں میں گھوموں گا؟ حبل جبر اور آمنہ بیگم سمیت زہرا بی نے بھی مسکراہٹ ضبط کی۔ تو ان نیلے لٹھے کا سوٹ اتنا کلف لگا کر، اتنے بال شال سیٹ کر کے کدھر کو جا رہے تھے ابھی؟ زہرا بی نے ناک پر موٹے عدسے کی اینک درست کی۔ میں کام سے بچنے لگا تھا، آپ کام بتا دیتی، جرا کیوں کر رہی ہیں؟ اوئے ہوئے وہ منہ بنا کر وہیں ان کے پاس صوفے پر ٹک گیا۔ آج کل جامع کیوں نہیں چاہ رہے پرخوردار؟ زہرا بی نے ایک بار پھر سے گھورا۔ زہرا بی آپ کو اچھے سے معلوم ہے آج کل میں سجاول بھیا کی وجہ سے آؤں، وہ یوں ہوا جیسے کسی نے چٹکی کاٹ دی ہو۔ میاں اتنے چڑے کیوں بیٹھے ہو؟ اندر ہی اندر کوئی اور ہی معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ اینک پھر سے درست کی گئی، جبل کھنکارا کو میلے سے کنکھیوں سے گھورنے لگا۔ وہ دونوں وہاں بیٹھے ساری صورتحال کو بہت انجوائے کر رہے تھے، جبکہ آمنہ بیگم تو یوں گم ہوئی گویا جانتی نہ ہو کسی بات کو، یہی بات سے کھلا رہی تھی۔ آپ صاف کہیں کہ چچی کو اور دونوں آپیوں کو میں ہی لے کے جایا کروں گا؟ ہاں تو بڑے انداز سے گھمائیے، بات تو بڑے انداز سے گھمائیے، لیکن خیر ہاں ان کو تم ہی لے کر جاؤ گا۔ آرام نہ اس کا ٹھکانہ بھی تلاش کرو، اور اگر کہو تو میری نظر میں ہے ایک لڑکی۔ انہوں نے بات کرتے ہی یوں نظر انداز کی جیسے گویا وہ وجود ہی نہ رکھتا ہو۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا، جبکہ آمنہ بیگم زہرا بی کی بات سمجھ چکی تھی۔ جیسے آپ مناسب سمجھے زہرا بی، حیدر صاحب سے بات کر لیجیے گا، اس کا ایک ہی تو سال رہ گیا، یوں کریں گے اس کی بات پکی کر دیں گے، میں 2 بچوں سے فارغ ہوں گی ہونا۔ وہ بھی پورا پروگرام بنائے بیٹھی تھی۔ اس کی رونی صورت دیکھ کر جبل اور حبل کہہ کر لگا کر ہنسے، بہت دنوں بعد اس حویلی میں ایسے کہہ کے گونجے تھے۔ چلو آہستہ آہستہ کر کے بہتری آ رہی ہے ویلی دے وچ۔ کمیل تے موئے موئے ہو گیا۔ رمضان آ رہا ہے یار، اتنی گرمی میں کیسے روزے رکھوں گی میں؟ نمل نے منہ بنا کر کہا۔ اوئے ہوئے دیکھتے صحیح، زہرا بھی ڈنڈے سے رکھوائیں گی تمہیں؟ فجر نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا، اس کے سامنے پڑے امرود کے 2-3 ٹکڑے اٹھا کر منہ میں رکھے۔ وہ لوگ اس وقت بڑی حویلی کے بڑے سے لان میں درختوں کی چھاؤں تلے بیٹھی تھی۔ اپریل کے آخری دن تھے اور گرمیوں جوبن بھرتی گویا زمین کو جلا کر ہی دم لے گی، لیکن شکر تھا کہ اس وقت درخت کی چھاؤں میں سکون محسوس ہوتا تھا۔ غنوہ اور عبارت تو ہر وقت سلائی مشین میں سردیاں بیٹھی رہتی تھی، جبکہ وہ دونوں سب کام نپٹا کر ان کے پاس بیٹھ جاتی، جتنا ہو سکتا سر کھاتی تھی۔ سب شاپنگ کے جانے کے بعد ان کے کپڑے اب عبارت اور غنوہ کے سپرد تھے۔ عبارت آج کل گھر کا کام ختم کرتے ہی بڑی حویلی کا رخ کر لیتی کہ زہرا بی نے کہا تھا کہ سبھی کپڑے حویلی میں بیٹھ کر سلائی کرو۔ دوسرا آج کل کمیل بھی گھر پر نہ تھا، اس کے فائنلز چل رہے تھے، سو عبارت بہت سکون سے کام کرتی تھی۔ تمہیں خود معلوم ہونا چاہیے کہ تم پر جو فرض ہے اسے پورا کرنا ہے، ڈنڈے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، غنوہ نے دامن پر لیس سی لگاتے ہوئے کہا۔ لو وہ نماز میں کوتاہی کر جاتی ہے، اسے تم فرض کا سنا رہی ہو؟ فجر ہنستی ہوئی بولی۔ میں فرض کا ہی سنا رہی ہوں فجر زمان، میں نماز کو فرائض سے خارج نہیں کر رہی۔ سوئی کے نیچے کپڑا گول گھماتے بولی۔ مشین کا پہیہ گول گول گھومے جاتا تھا۔ عبارت اپنا کام چھوڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ تو کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ میں سمجھی نہیں۔ فجر بھی سنجیدہ ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ تم لوگ گانے سنتی ہو اکثر، اسپیشلی ڈرامے اور فلمیں ڈاؤن لوڈ کرتی ہو، اور جب نیٹ یا سرور ڈاؤن ہو جا رہا ہو یا کسی سائٹ پر موجود نہ ہو تو تم لوگ سائٹ کو کریک کرتی ہو، وہاں سے اپنی مطلوبہ چیز خرید لیتی ہو۔ کیوں؟ اس نے سلائی لگا کر دھاکہ کاٹا۔ یوں ہی بس دل کرتا ہے۔
نمل منہ میں مرود کے ٹکڑے ڈال کر بھرے منہ سے بولی، نہیں نمل زمان، دل نہیں نفس۔ میں اس دن بتا رہی تھی نا ضبط نفس کا، تو میں صرف پیار اور محبت یا پسندیدگی کے لیے لفظ استعمال نہیں کری تھی۔ نہیں نمل زمان، دل نہیں نفس۔ میں اس دن بتا رہی تھی نا ضبط نفس کا، تو میں صرف پیار اور محبت یا پسندیدگی کے لیے لفظ استعمال نہیں کری تھی۔ میں ہر اس چیز کے لیے لفظ استعمال کرتی ہوں جو نفس کی خوراک بنے۔ نفس کو بھوکا رکھنے کی عادت ڈالو۔ یہ جو جنون تم فلمیں، ڈرامے اور گانے سننے میں دکھاتی ہو، وہ جنون کبھی قرآن پڑھنے میں دکھاؤ، تم خود دیکھو گی۔ جس چہرے کے لیے بہت سی کریمیں استعمال کر کے بھی افاقہ حاصل نہ ہو، وہ صرف ایک وضو سے کتنا روشن ہوتا ہے۔ کپڑے کا دامن ٹھیک سے پھیلا کر ٹیٹ دیکھی اور کینچی رکھ کر ایک رخ پر سیدھا کاٹ ڈالا۔ سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے، جانتے ہو اس میں اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو دم زادے بیٹھی تھی، سبھی کی سبھی شرمندہ ہوئی۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی کسی لفظ پر اتنا غور کیا ہی نہیں تھا کہ وہ سنہری باتیں سمجھ میں جگہ بناتی۔ اور میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے بنایا، اس نے زور دیتے ہوئے آیت سنائی۔ اس کا مطلب میں زیادہ واضح نہیں کروں گی، بس اتنا سوچ لو کہ ہم اس کی اعلیٰ عرفہ مخلوق ہو کر بھی ایک یہ بات نہیں سمجھ پا رہے کہ اس نے ہمیں خاص طور پر اپنے لیے بنایا۔ اور تم ذرا اس مخلوق کا لیول چیک کرو کہ ہمیں اپنے خاص کاموں میں فرصت نہیں۔ تم بتاؤ کبھی سکھ میں اس شوق سے نماز ادا کی جس شوق اور حلاوت سے دکھ میں ادا کرتی ہو؟ کپڑے کے دامن کو موڑتے سلائی لگاتے دھاگا توڑا تو وہ رکی۔ اپنا تعین کرو کہ کس مقام پر ہو۔ اذان ہوتی نماز کے لیے کھڑی ہو جو دیر کرو گی تو دل میں وسوسے آئیں گے، اور یہ وسوسے انسان کو تباہ کر دیا کرتے ہیں، اس لیے دیر کرو ہی نہیں۔ یہ نماز میں پابندی بھی ملے گی اور اذان کا جواب بھی دینے لگ جاؤ گے۔ میری دادی ایک فارسی نظم بہت پڑھا کرتی تھی اپنے آخری دنوں میں۔ کہو تو سناؤ۔ سلائی پکی ہوئی تو دھاگا کاٹ کر کپڑا سیدھا کیا، قمیض کو سیدھا کرنے لگی۔ ہاں سنا دو، بہت دن ہو گئے سنائے نہیں کچھ۔ اب بھی فجر ہی بولی، باقی جو تو چپ ہی تھی۔ نمل کا فوکس پلیٹ میں بڑے امرود تھے جبکہ عبارت اب اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ میں تمہیں کچھ اچھی بات بتانے کو سنانے لگی میڈم، خوش نہیں ہو؟ انور مسکرا کر بولی، سنانے کی آفر بھی صرف اس لیے تھی کہ سجاول آج کل حبل اور جبل کے ساتھ آپریشن کے سلسلے میں فیصلہ بات تھا۔ گر عشق حقیقی است و گر عشق مجازی است، مقصود ازیں ہر دو مرا سوز زو گداز است۔ چاہے عشق حقیقی ہو یا عشق مجاز ہو، ان دونوں سے میرا مقصد صرف سوز و گداز ہے۔ فجر جو منہ بنا کر بیٹھ گئی تھی کہ اب اس کی آواز اور پھر ترجمہ بیان کرنے کے سلیقے سے اپنی جگہ ٹھٹک گئی۔ نمل بھی اس کو کام کرتے ہوئے بھی ایک لے سے گاتے دیکھ کر سیدھی ہوئی۔ گفتی تو الستو زدم آواز بلی من، بنگر کے میرا باتو مساک نیاز است۔ تو نے ازل میں الست بربی کہا اور میں نے اقرار کیا، تو دیکھنا کہ میرا تیرے ساتھ ایک ایسا عہد ہے جو میں نے تمہیں تحفہ کر دیا۔ اس نے شعر کو ایک لے میں لیا اور کپڑے کو پھیلا کر اس کی سلائی دیکھی جو بھی مکمل نہ ہوئی تھی۔ کیا الست بربی کا مطلب جانتی ہو؟ اندھے کا فالتو کپڑا کاٹ کر اسے فولڈ کرتی ہوئی دوبارہ سلائی لگانے لگی۔ جس دن اللہ نے اپنی عظیم ترین مخلوق آدم کو بنایا تو اس نے سوال کیا، ان کو انہی پر گواہ بنا کر سوال کیا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تب جواب آیا کہ ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جانتی ہو اللہ نے یہ وعدہ کیوں لیا تھا؟ اس نے پلیٹ میں سے امرود کا ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے انہیں دیکھا جو دم زادے بیٹھی تھی۔ اس لیے کہ بی آدم جس کی فطرت میں اپنی بات سے مکر جانا ہے، وہ اس آخری روز اپنی بات سے مکر نہ جائے۔ اور کون ہے جو اپنی گواہی پر خود ہی مکر جائے؟ اللہ تو بے نیاز ہے نا، اللہ مکرنے نہیں دے گا۔ اللہ ہمیں ہماری گواہی تحفہ کر چکا، وہ ہمیں خسارے میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ مسکرائی تو آنکھیں تک چمک اٹھی۔ فجر اور نمل بھی مسکرا دی۔ راز تو بالا ناورد و دل شورش خون، ہر کس کے درین دہر تیرا محرم راز است۔ جو کوئی بھی تیرا محرم راز ہو وہ کبھی تیرا راز اپنے لبوں پر نہیں لاتا، یہاں تک کہ دل خون ہو جاتا ہے۔ اس بار شعر میں صرف لے نہیں تھی مگر کچھ تو تھا جو اس میں خاص تھا، اور جانتے ہو خاص کیا تھا؟ خاص تھا کہ کنوا صغیر احمد کے راز کا محرم اس کا رب تھا۔ لب مسکرا رہے تھے، انداز مسکرا رہا تھا۔ اب جو شعر میں تم لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں، کیا یاد کرو گی میری گدیوں؟ وہ مسکرا کر شرارت سے بولی جبکہ باقی تین پر روب طاری تھا۔ اندر دل و گاؤ خور و ذکر بالا بہا، قاضی با تصور کے ہمین حق نماز است۔ دل میں گائے اور گدا ہے اور لبوں پر تیرا ذکر ہے، قاضی کا خیال ہے کہ یہی نماز حق ہے۔ سمجھی یا سمجھاؤ؟ اس نے نمل کو شرارت سے دیکھا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ٹکرے مار کر اٹھ جاتے ہیں، دل میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے اور زبان پر الحمدللہ، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں بھائی آج تو نماز میں ہم نے کمال کر ڈالا۔ یوں ہی ہوتا ہے نا زمان خاندان۔ مسکراہٹ کو لبوں کے گوشوں میں چھپانے کی صحیح کرنے لگی۔ نہیں تم ہمیں بے عزتی کیے جاؤ۔ فجر ہمیشہ کی طرح اب بھی چڑھ گئی۔ خواہی کے روی بردر آن دوست قلندر، آن ہدیہ کے مقبول شود عجز و نیاز است۔ اے قلندر اگر تم دوست کے دروازے پر جانا چاہتے ہو تو وہاں ایک ہی ہدیہ قبول ہوتا ہے اور وہ ہے عجز و نیاز۔ رمضان المبارک آ رہا، تم یہ نہیں سوچو کہ گرمی یا روزہ نہیں رکھا جائے گا، یہ سوچو کہ اگر اس رب کے سامنے جانا چاہتے ہو تو کس انداز میں جاؤ کہ وہ تم سے خوش ہو جائے۔ ویسے بھی اللہ کو گرمیوں کے روزے اور سردیوں کا وضو بہت محبوب ہے، کوشش کرو کہ اپنے رویے میں عاجزی پیدا کرو، اللہ کے لیے بھی اور عبداللہ کے لیے بھی۔
عبداللہ کے لیے بھی اللہ کو ان کے ساری عاجزی خلوص بڑا پسند ہے. قمیص سلائی کر کے سیدھا کیا تو وہ جو پہلے کبھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اب کچھ سلائیوں میں نکھر گیا گیا. ہاں ٹانکا ٹھیک لگا تھا, ہر ٹانکا خوبصورتی سے ابھرا تھا. ہاں ہر توڑ جوڑ میں بدل چکا تھا. بیزاری دل گدازی میں بدلی تھی, اور وہ جو ہوائیں دھوپ سے ہوتی ہوئی ایک گرم جھونکا بھی لاتی تھی اب پرسکون سا کری تھی. یہی تو ہے وہ راز جو رب اور رب کے بندوں کے درمیان کا. اور پھر جو وہ نمل جو گرمیوں کے 100 روزے بہت ڈرتی تھی اور ہچکچاتی تھی, پورے رمضان میں بلا چونچلا سب روزے رکھتی تھی. جہاں باقی سب حیران تھے وہیں حبل بھی حیران ہوا, کیونکہ تاریخ گواہ تھی کہ نمل کھائے پیے بغیر رہ ہی نہ پاتی تھی. اتنی گرمی جس میں پسینہ گردن کے بالوں سے ٹپکتا اور پاؤں کے ٹخنوں تک بہتا جاتا, اب ذرا بھی محسوس نہ ہوا. کام بھی بہت پھرتی سے نپٹانے لگی تھی اور عبادت میں بھی خلل نہ آتا. زہرا بھی نے جب سے عید سے اگلے دن کا نکاح کے لیے مخصوص کیا تھا, سب یوں تیاریوں میں مگن تھے کہ 100 گھڑی ٹک کر بات بھی نہ کر پاتے. نجات کا عشرہ چل رہا تھا, آخری دن تھے جب زہرا بھی نے سب کو تراویح کے بعد لان میں جمع ہونے کا پیغام بھیجا. چونکہ گرمیاں سختی سے شام کے وقت زیادہ تر سبھی گھر والے باہر لان میں پائے جاتے. وہ نماز ادا کرنے کے بعد سب کے لیے ہلکی پتی کی الائچی والی چائے بنانے کچن میں چل پڑی. چائے کو دم پر لگا کر باہر آئی تو دیکھا وہ بھی تراویح کے بعد اپنی ویل چیئر گھسیٹتا اسی طرف آ رہا تھا. دل ایک دم سے حلق کو آیا. وہ آپریشن کے بعد کافی بہتر ہو چکا تھا, اب بس ٹانگ کی ہڈی میں اٹھنے والی ٹی سے تکلیف دیتی تھی, جس کی وجہ سے ویل چیئر استعمال کرنے پر مجبور تھا. کچھ کھٹا مل جائے گا, گلے میں آ رہا سب کھایا ہوا. ایک طرف سے کترا کے نکلنے لگی تھی جب وہ بولا. فوراً مڑی تاکہ چہرہ چھپا سکے جو اس کی موجودگی میں سرخ انار ہو رہا تھا. دل کو ٹپٹ کر یہاں وہاں ڈبے تلاش کرنے لگی. ایک تو امی بھی حد کرتی ہے, بالکل ہی بچہ سمجھ لیا. اچھا بھلا تو ہو چکا, لیکن نہیں, بس ٹھسوائیں جائیں گی. وہ بات سے بات نکالا تو وہ تھی کہ ہر چیز دیکھ چکی تھی. یہ چائے بنا رہی ہے تو وہی دے دیں, شاید اسی سے فاقہ ہو جائے. ویسے یوں ہی خالی ہاتھ کھڑا دیکھ کر وہ بولا. اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے کٹوری لی, نیچے رکھے کیبنٹ میں رکھے مرتبان سے اچار نکال کر اس میں رکھا اور سامنے رکھ دیا. یہ میں کیسے کھاؤں گا؟ وہ منہ بنا کر بولا تو وہ جانے کو پر توڑ لی تھی. حیرانی سے اس کے ہاتھ دیکھنے لگی. نہیں, میرا مطلب ہے ہاتھ تو سلامتی ہے میرے, لیکن صرف اچار, وہ بھی مرچ کا. اس کی آنکھوں کی حیرانی دیکھ کر سمجھتے ہوئے وہ فوراً گویا وہ تو مگر گنوا بھی الجھی کھڑی تھی. نوڈلز بنا دیتی, منہ کا ذائقہ بھی بدل جاتا, کھانا بھی ہضم ہو جاتا. ایک فالتو دلیل تھی جو وہ دے رہا تھا, جانتا تھا وہ خود بھی اسی کی طرح زب کا شکار ہے. میرا خیال ہے آپ کو آرام کرنا چاہیے, شاید گرمی زیادہ اثر کر گئی ہے. وہ شاید رنگ الجھی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی. وہ جو کٹوری میں رکھی 2 مرچوں کی طرف دیکھ رہا تھا, اس کی جانب چہرہ کیا. نگاہیں ملی اور دل ہوا کے دوش پر چل پڑا. گفتم کے روشن از قمر, گفتہ کے رخسار منست, گفتم کے شیریں از شکر, گفتہ کے گفتار منست. میں نے پوچھا کہ چاند سے زیادہ روشن کون ہے؟ کہا کہ میرا چہرہ. میں نے پوچھا کہ شکر سے میٹھا کیا ہے؟ کہا کہ میری گفتگو. چہرے پر گلاب کھنڈے تو اس نے لبوں کو دانتوں تلے دبایا. یہ بہتر تھا خود کو باور کرانا بہتر تھا کہ وہ جو سامنے بیٹھے سے نظر بھر کر دیکھ رہا ہے وہ اس کا نہیں ہے. وہ اس کا ہے جس کے لیے اس نے اپنے کون کو للکارا تھا, اور یہ سب اس کھیل میں نہیں چلتا. اسی لمحے سے وہ کتراتی رہی تھی. گفتم طریقے عاشقہ, وفاداری بود, گفتم مکن جورو جفا, گفتہ کے آئے کار منست. پوچھا کہ عاشقی کا طریقہ کیا؟ کہا کہ وفاداری. بولا کہ ظلم و ستم نہ کرنا. کہا کہ میرا کام ہے. شہد کی آنکھوں نے آنکھ پکڑی اور شعلہ بار ہوئی. بھوری آنکھوں نے عشق کے دربار میں جھک جانا مناسب جانا. یہ کہاں درج تھا کہ دیکھنے والی آنکھ ہمیشہ سلجھی ہوگی؟ نہیں, دیکھنے والی آنکھ تند و تیز جواب بھی ہو سکتی ہے جو جھلسا دے. وہ ایک دم سیدھی بھی ماتھے پر تیوری ڈالی اور سامنے سے کٹوری اٹھا کر شیلف کی طرف بڑھی. کٹوری کی چھوٹی سی پلیٹ سے ڈھکا اور ایک کپ کو دھو کر ایک طرف رکھا اور دم پر لگائی ہوئی چائے کا ڈھکن اٹھایا. الائچی کی خوشبو ہرسو پھیل گئی. گفتم کے مرگ عاشقاں, گفتہ کے درد ہجر من, گفتم کے علاج زندگی, گفتہ کے دیدار منست. پوچھا کہ عاشق کیسے مرتے؟ کہا کہ میرے فراق میں. پوچھا کہ زندگی کا علاج کیا؟ کہا کہ میرا دیدار ہے. چائے کپ میں انڈیل کر دوپٹہ ٹھیک کرتی اس کی طرف مڑی جو کمرہ کڑا اس کا چہرہ دیکھنے کی جستجو میں تھا. اچار کیوں اٹھا لیا؟ میں نے چکھا بھی نہ تھا ابھی. اس نے کپ سامنے کیا تو وہ تھامنے کی بجائے منہ بناتے ہوئے گویا بس. سبھی پیشانی پھر سے سلوٹ زدہ ہوئی. بہت بے تکلفی ہے نا جیسے ہماری. آنکھیں چھوٹی سی کرتی ہوئے اسے گھورنے لگی. یہ فاقہ دے گی. کپ سامنے میز پر رکھا, فرش پر ہولے سے قدم دھرتے واپس چائے کی پتیلی کی طرف مڑی. گفتم بہاری یا خزاں, گفتہ کے رشک حسن من, گفتم خجالت کبک را, گفتہ کے رفتار منست. پوچھا کہ بہار و خزاں؟ کہا کہ میرے حسن کا رشک ہے. پوچھا کہ چاند کی شرمندگی؟ کہا کہ میری رفتار ہے. وہ اسے غور سے دیکھتا اچانک چونک کر کرنے لگا. وہ جو کوکنگ ریج کے پاس چہرہ جھکائے کھڑی تھی لب بھیجتی مسکرائی. اسے ٹھنڈی تو کر دیتی. وہ اب بھی جلے منہ کے ساتھ سی کر رہا تھا. دھیان کی بات ہے, صرف دھیان کو بہکنے سے بچائیے. لہجہ سخت سا بناتی ہوئی بولی اور کندھے پر دوپٹہ ٹھیک کرتی کچن سے باہر نکل گئی. اور وہ چاہے تب ٹھنڈا شربت بھی بن جاتی تب بھی لب نہ لگاتا. چلو بڑی چنگی ہوئی, زبان جھاڑ کے بیٹھ گیا. گفتم کے حوری یا پری, گفتہ کے من شام جہاں, گفتم کے خسرو ناتوں, گفتہ کے پرستار من است. پوچھا کہ حور ہو یا پری؟ کہا کہ میں سارے جہاں کی شاہ. پوچھا کہ غریب خسرو؟ کہا کہ میرا پرستار ہے.
लब मुस्कुरा दिया और दिल एक ही नुक्ते पर थम गया। चलो तुसी खुसरा खुसरू के लगी रहो, बह के गुफ्तम लगे रहो। एक तो जी विच फारसी आ गई ना। हाँ तो शेर सामान क्या तय किया फिर? सब इनके चार पाइयों पर बराजमान थे। गनवा ट्रे में रखी चाय सबको पेश करी थी। नमल ज़हरा बी की दाएं तरफ बैठी थी। फजर खामोश बैठी मुकम्मल तवज्जो से सबकी बातें सुन रही थी। अजर भी चुप की बैठी थी, किसका भी वीज़ा आ चुका था। फजर, जबल और अजल की रवानगी तकरीबन 1-1.5 दिन के वक्फे से थी। जबकि नमल हबल के साथ फैसलाबादी जाने वाली थी। शेर जमान ने हबल को फोर्सेस हाउसिंग कॉलोनी में एक फर्निश्ड घर तोहफतन दिया था ताकि बात के लिए आसानी हो। बाकी सभी लड़कियों के दिल यूँ हुए थे कि जान निकलने वाली। जैसे जैसे दिन पास आ रहे थे सभी लड़कियां काम थे दिल के साथ एक दूसरे का मुंह देखती बैठी रहती थी। लड़कियां अपनी जगह, लड़के भी आजकल शराफत के लबादे में थे। हर तरफ खामोशी रहती। सूरत हाल में गनवार मना रही थी जो सबको बातों पे लगाती। रानी और इबारत भी आजकल काम में पेश थी। और तो आजकल हाजरा को भी आराम न था। एक तो रमज़ान की मसरूफ़ियत, ऊपर से हवेली का पहला फंक्शन था, सो हर तरफ काम ही काम बिखरे नजर आते। ईद की रात हम लोग फैसलाबाद के लिए निकलेंगे, वो चाय की हल्की सी चुस्की लेकर बोले। फजर और नमल एक दूसरे की जानिब तकने लगी, झर पर जैसे मौत का फरिश्ता मंडला रहा था। और ये लोगों में कौन कौन शामिल है चाचू? मिनाल सीधी होती हुई बोली। मैं, तुम्हारी चाची, तुम्हारी आपी गनवा, ये दोनों दुल्हे, बाकी जिसे कहो गाड़ी में भरते जाएंगे। वो हंसते हुए बोले, मगर मुखातिब का मुंह बनता जा रहा था। ये गलत है चाचू, वो चाचू पर जोर देते हुए बोली। ज़हरा बीबी से देखने लगी। हैदर जमान भी आज घर पर थे, सो वो भी सभी को गौर से देख रहे थे। ज़ाहिर बेटी के बाप थे, फिर बेटी चाहे घर में ही रह जाए या पराई हो जाए करती है। फ़खर ज़मान भी चुप चुप से थे। सजावल एक चारपाई के साथ अपनी चेयर लगाए बैठा था। कुदसिया बेगम सजावल के बिल्कुल साथ इस चारपाई पर बैठी थी। क्या गलत है इसमें? ज़हरा भी आगे होकर बोली। ये लोग मेहंदी पे भी नहीं होंगे तो मज़ा कैसे आएगा यार? वो पोनी चलाती नाक चढ़ाती हुई बोली। नहीं, मैं ये डंडा फेरूंगी अगर कोई मेहंदी से भागा तो, अपना सा उठाकर बोली। हम लेट निकल लेंगे बेटा जी, फिक्र नहीं करो, शेर जमान इसकी तसल्ली करवाते हुए बोले। मैं दूध पलाई करूंगी दोनों की तरफ से, मैं इकलौती साली हूँ, वो गर्दन अकड़ाते हुए बोली। तो चुपकी बैठी अजय ने पीछे से धमूका मारा। फजर की तरफ से मैं ही करूंगी, तुम हक नहीं मार सकती मेरा, दांत पीसते हुए बोली। सभी एक साथ हंस दिए। मैंने कुमैल के लिए एक लड़की देख रखी है, अगर एतराज़ ना हो तो मैं इसके हाथ में पैसे थमाऊँ, हल्का सा शगुन हो जाएगा। हैदर जमान की तरफ देखते हुए वो बोली। कुमैल तकरीबन उछल ही पड़ा। शायद रंग आंखें खौफ से फैल गई। जी ज़हरा भी, जैसे आप कहें। वो मुस्कुरा दिया, मगर कुमैल को समझना है वो कहाँ सर मार दे अपना, टक्कर मार किसी पास से जाके। ज़हरा भी, मैं तो कहती क्यों ना मेहंदी की रात ही हम ये शगन भी पूरा कर लेते, क्यों ना निकाह ही कर दिया जाए। आमना बेगम जो कि आम के कतले से बना रही थी, कुमैल की हालत मज़ीद पतली करने को बोली। हाँ ये ठीक रहेगा, वैसे भी आजकल की नस्ल का निकाह ही बेहतर है, वरना तो यूँ बेहयाई दिखाते हैं। सिर्फ मंगनी को बुनियाद बनाकर लड़के वाले कई अपनी बातें मनवा लेते हैं और इसी बुनियाद पर बात भी करने लग जाते हैं बच्चे। बंदा पूछे ऐसी क्या आफत है इतनी बातें करने के लिए? बाद में ये बताओ कि बात के लिए क्या बच जाता है? बाद में मुँह भी देखना गवारा नहीं करते ये जोड़े। बात तो सच है, मगर बात रसवाई की इदा ही है। पहले विआह तो एडी आखा लगी होंगी, अग लगी होंगी है कि भाई हाए असीं मर जावांगे मिट जावांगे, साडी गल करा दो, सानू आवाज़ सुना दो। ते बाद दे विच ओ बीबी तेरी आवाज़ नहीं कदी बंद हो सकती, ज़ुबान बंद कर ला, इत्थों चली जाए इत्थों। ये हमारे माशरे का अलमिया है। तो भाई पहले ना एडियां गल्लां करो कि बाद दे विच कुछ गल्लां करने वास्ते छड़ दिओ। वो थोड़ी पर हाथ रखे माशरे की तलख तरीन हकीकत बयान गई थी। अजर और सजावल ज़मान ये बात बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे। बेशक अजर ज़मान भी सामल से बातें करती रही थी। हाँ हद में बातें की होंगी, लेकिन तब वो नामहरम था। और जब खुद ही हदूदों का युद्ध नहीं कायम करने तो सजावल ज़मान जैसा हाल हुआ करता है। अपने जज्बे, अपनी सोचें, अपना जिस्म, अपनी रूह, इन चीज़ों को अमानत समझो अपने पास। ये सब चीज़ें हर दूसरे आने वाले पर लुटाने की नहीं है। कोई भी बेजोड़ नहीं रह जाता, सभी के जोड़ रब ताला ने बना रखे हैं और कौन जाने किसका जोड़ कौन है। बेशक हकीकत बात है, आई एम 100% एग्रीड भाई। और वैसे भी जब आपकी किसी के साथ एंगेजमेंट है तो एंगेजमेंट एक शरई रिश्ता तो नहीं है ना, निकाह के बाद जैसे मर्जी बात करो जो मर्जी करो तो, लेकिन ये एंगेजमेंट इज़ नॉट अ शरई रिश्ता, ये तो लोगों ने खुद बनाया हुआ। तो जब जानते ही नहीं हो फिर अमानत में ख़यानत कैसी? हर लड़की अजर ज़मान जैसी खुश नसीब नहीं होती कि इसका मन पसंद अदा कर दिया जाए, और हर लड़का सजावल ज़मान जैसा नहीं होता कि मनपसंद को पा भी ले। हाँ मगर कुमैल ज़मान या गनवा सगीर अहमद सा होने में मज़ायका नहीं। फिर बहू तुम यूँ करो कि शगन के लिए अंगूठी ले आना, कल मैं निकाह में इस बच्ची को वो अंगूठी तोहफे में दूंगी। मेरी बहुत अरसे से इस बच्ची पर नज़र, और कुमैल तुम्हारी तो छुट्टियाँ ना आजकल, तुम ही कल माँ को साथ ले जाना, अपनी पसंद की अंगूठी ले आना। इन्होंने कहा। वो जो आम के कुतले आमना बेगम ने बना कर रखे थे वे एक एक कांटे में परोकर खाने लगी। सभी अपनी जगह खामोश थे, किसी को किसी दूसरे की सोच तक रसाई न थी। इसी दौरान एक सोच सजावल ज़मान के जहन में जगह बनाने लगी, और कौन जाने किस वक्त रब क्या सोचे बैठा था, कौन जाने। मैं इश्क अलस्त परस्त हूँ, खोलूँ रूहों के भेद, मेरा नाम सुनहरा सांवरा, एक सुंदरता का वेद। मेरी आंख कलंदर कादरी, मेरा सीना है बगदाद, मेरा माथा दिन अजमेर का, दिल पाक पतन आबाद।
ہر طرف نورانی سماعت ہے۔ رمضان المبارک ایک نورانی اور ملکوتی مہمان ہے، جہاں جب بھی آتا ہے ہم گناہ گاروں کو دنیاوی علائشوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ایسا روحانی سا منظر ہوتا ہے کہ ہر وقت طرف بس رونق اور جشن کا سما ہوتا ہے۔ مساجد نمازیوں سے سجی نظر آتی ہیں۔ عبارت میں جو دل اس ماہ میں لگایا جاتا ہے وہ کسی اور ماہ میں اتنا نہیں ہوتا۔ سب کام دھندے چھوڑ کر ان وقت مقرر پر گھروں کو لوٹنا تاکہ اللہ کے حکم سے روزہ افطار کیا جائے اور وقت ہی پر اس روزے کی نیت باندھنا۔ رمضان نازلی فیض و برکات کے ساتھ ہے، مگر یہ آخری عشرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک پسند تھا کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں جتنی محنت فرمایا کرتے باقی دنوں میں اتنی نہیں فرماتے تھے۔ مسلم۔ یہ عشرہ انسان کی نجات کا عشرہ ہے، اسی وجہ سے تو اپنی سنتی ایسی بنائی اس سرور کونین نے کہ امت ہر وقت تازہ دم اور مصروف رہے۔ یہی وجہ کہ اس عشرے میں اعتکاف کا بھی تحفہ عطا کیا گیا تاکہ نفس کو پاک کیا جا سکے، پورے سال میں سے کچھ دن کے لیے خود کو وقف کر دیا جائے۔ یہ توفیق بھی رب تعالیٰ بہت خاص دل کو ہی عطا کرتا ہے۔ زہرا بی نے بھی محفل نعت کے لیے وعدہ کر رکھا تھا اور وعدہ ہمیشہ نبھایا کرتی تھی۔ اسی سلسلے میں شب قدر کے لیے محفل نعت کا اہتمام کیا گیا۔ یہ وجہ تھی کہ افطاری سے پہلے سبھی مدعو خواتین صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوسہ ہاتھے کی جانب چلتی جا رہی تھی۔ گھر کی سب لڑکیاں سمیت ملازم خواتین کے کاموں میں مصروف تھی، ہر طرف بھاگ دوڑ مچی تھی، مگر اس بھاگ دوڑ میں بھی سکون سا محسوس ہوتا۔ زہرا بھی زیادہ ناخواہ خواتین کو نہ تو بلا پائی تھی تو نہ بلا پائی، البتہ غنوہ سے وعدہ لے چکی تھی کہ اپنی سب سے پسندیدہ نعت جو ہلکی آواز میں گنگناتی رہا کرتی تھی ضرور سنائے گی۔ سب خواتین اپنی جگہ پر بیٹھی زہرا بی کی ہدایت کے مطابق درود شریف پڑھ رہی تھی جب سفید صاف ستھرے بے داغ و بے شکن شلوار قمیض میں ملبوس زہرا بی اپنے اعصاب پر بوجھ ڈالے ٹک ٹک کرتی منال کے ساتھ وہاں ہاتھے میں آئی اور ایک طرف موڑا رکھوا کر بیٹھ گئی۔ جس نے سلام لیا ان کو خوش دلی سے جواب دیا، جس نے نہیں لیا اس کا نام لے کر خود سلام کیا۔ سب سے اعلی وال کے بعد وہ خود بھی درود شریف پڑھنے لگی۔ نہ تو وہاں گنتی کی جا رہی تھی، نہ ہی کوئی تسبیح موجود تھی، نہ ہی کوئی چنے کا دانہ موجود تھا اور نہ ہی کوئی کھجور کی گٹھلی۔ ہو بھی کیوں، جب دنیاوی محبوب کے لیے بے گن تو بے حساب وقت لٹا سکتے ہیں تو رب کے محبوب کے لیے کسی گنتی میں تعریف کا احاطہ کیوں ہو؟ جب اپنے کاموں کے لیے وقت نکل سکتا ہے تو درود کی محفل میں بیٹھ کر کیوں نہیں وہ وقت نکل سکتا ہے؟ جب آپس کی باتوں کے لیے وقت ہے تو یہ درود کا زیادہ وقت مانگتا ہے، پھر گنتی کی ہی کیوں جائے جب رب نے خود بے حد و حساب درود بھیجا اور اب بھی بھیجتا ہے۔ افطاری سے کچھ دیر پہلے زہرا بی نے سب لڑکیوں کو جو نعت شریف پڑھنا چاہتی تھی آگے بلا اور ایک دائرہ سا بنا کر باقی سب کو بھی ان کے پیچھے جمع کر دیا۔ وہ کوئی بہت خاص اہتمام شدہ محفل نہ تھی کہ اس میں اسٹیج سجایا جاتا یا پردے لگائے جاتے، وہ صاف دھلے ہوئے بھوری چادریں تھیں جو فرش پہ بچھائی گئی تھی، وہ سفید صاف پردے تھے جو ہاتھے کے چاروں اور پردے کی گرد سے لگائے گئے تھے، اور وہ دائرہ کہ جس کے گرد اس وقت نعت خواں لڑکیاں بیٹھی تھیں، اس میں ایک چھوٹا سا میز رکھا گیا تھا جس پر ایک سفید کپڑا بچھا کر اگر بتی جلائی گئی تھی۔ اس کی خوشبو نے سارے ماحول کو معطر کر رکھا تھا۔ نمر اور فجر ہاتھے میں داخل ہوئی تو زہرا بی نے وہیں پیچھے ہی جگہ بنا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چونکہ افطاری کا وقت قریب تھا تو نعت کے کچھ ہی اشعار پر اکتفا کیا جا رہا تھا۔ زہرا بی نے نمل کو اشارہ کیا تو گھر کی سب عورتوں کو لیے احاطے کی طرف چلی گئی۔ گنوا کے آتے زہرا بی نے سب کو لائن سے بنانے کو کہا تاکہ اس آخری نعت کے بعد وہ دعا کروا سکے۔ جب سب بیٹھ گئیں تو زہرا بی نے منال سے کہہ کر گنوا کو نعت شروع کرنے کا پیغام بھیجا۔ اتنا رش ہونے کے باوجود وہ اتنی پاکیزہ سی خاموشی تھی کہ دل معطر ہوئے پڑے تھے۔ گنوا نے نعت سے پہلے درود شریف پڑھنا مناسب سمجھا اور پہلے شعر سے ایسی طرز اٹھائی کہ سب کے دل جھوم گئے۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ کوئی مائک استعمال نہیں کیا جا رہا تھا مگر وہ آواز وہ خدائی عطا تھی۔ وہ آواز اور وہ اشعار مل جل کر ایسا سما بنا رہے تھے کہ وہ جو ہلکی ہلکی ڈانس کی آواز بھی تھی وہ سپرد خدا ہوئی۔ اور کیا تھا اگر اللہ اسی زمانے میں مجھے اٹھا لیتا، میں ان پاک قدموں کا دیدار تو کر لیتی۔ لو بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی، میں تو ترستی رہ گئی، اللہ مجھے بھی تو دکھا ہوتا وہ اپنا اتنا محبوب چہرہ، مجھے کیوں اتنا دور رکھا؟ ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا۔ وہ کبھی اسی نعت کو ہولے ہولے سے گنگنایا کرتی تھی، اب لبوں سے وہ آواز پھسلی تو خود اپنا دل ٹھہرنے لگا۔ وہ رب تو ہر چیز پر قادر ہے نا، مجھے اس زمانے میں لے جاتا تو کیا تھا، وہ دکھاتا تو صحیح مجھے اس دور کی ہوا کیسے میرے سرکار کو چھوتی ہے۔ میں اتنی بد نصیب کہ مجھے اس زمانے میں پیدا کر دیا جب ہر طرف فتنہ آ گیا۔ وہ ہوتے تو میں خود کو قربان ہی کر ڈالتی، مگر وہ ہوتے تو میری نظر کے سامنے رکھ ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا ہے مجھے، اور مجھے راہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بچھایا جاتا۔ ریشم کی طرح پھسلنے والے وہ الفاظ اور ان کی شاعری، اللہ کا کیا عاجز بندہ ہوگا وہ جس نے سب اشعار لکھے، اور وہ آواز، وہ کامتی ہوئی آواز۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی کبھار کیسے حسین طریقے سے نوازتا ہے نا، مگر دیکھو میری حسرت تو دیکھو اے لوگوں، مجھے اللہ نے ریت ہی بنا دیا ہوتا، میں اس راہ میں بچھا دی جاتی، میں اس راہ کو چوم لیتی جہاں رب کا محبوب قدم رکھتا، وہ راہ ہی نصیب ہو جاتی، میں وہ ریت ہی بن جاتی۔ یا اللہ مجھے ریت سا حقیر ہی بنا دیتا۔ ہائے کاش
خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، یا پھر خاک ہی بنا دیا جاتا۔ وہ خاک جسے وہ چھو لیتے تو جھوم جھوم جاتی، وہ خاک جو رل جانے کو مچلتی، وہ خاک جو تڑپتی بھی اپنے اصل کو ڈھونڈنے لگتی، وہ خاک جو مدینے کی پاک گلیوں میں سے گزرتے رب کونین کے محبوب سرور کونین کے قدموں کو چوم آتی۔ کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا، یا یوں ہی ایک درخت پر سے اتار کر اس ممبر میں سجا دیا جاتا جہاں وہ محبوب دارین خطاب دیتے تھے۔ ایسی لکڑی بن جاتا جس کے پاس سے گزرتے ان کے قدم یوں ہولے سے مجھ پر آن پڑتے۔ میں تیرے محبوب کی گناہ گار امتی ہوں اللہ، بہت ہی نیچ ذات ہوں، بہت ہی گندی اور بدبخت ہوں، مجھے تو کوئی لکڑی بنا دیتا تو۔ میں تو انسان ہو کر بھی قدر گوا بیٹھی، میں ایک خطا کار عورت ایک خطا کار مرد کے لیے رول گئی، مجھے تو ان قدموں میں رولتا تو مزہ آتا، دل جو کرلاتا وہ کلکاریاں مارتا۔ اللہ بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، روبرو ان کے ہی میں ان کو ہی سنایا جاتا۔ چلو اللہ کا کوئی بندہ مجھے اپنی نعت کا مقدس شعر ہی بنا لیتا نا، میں اس قابل تو ہوتی کہ وہ اپنی مدح سرائی سے خوش ہو کر مجھے بار بار گنگناتے، وہ خود ان الفاظ کو ادا کرتے جن میں مجھے پرویا جاتا، وہ جو ایک بار دیکھ لے تو بگڑی بن جائے، وہ جو سن لیتے تو کام ہی بن جاتا، وہ جو ادا کرتے تو سنور ہی جاتی، وہ جو ایک بار ادا کرتے تو کوئی چھین نہ سکتا۔ ان کے روزے کے در و بام سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا، گھاسی ہوتا مدینے کی گلی کوچوں کی اور سرکار کے ناکے کو کھلایا جاتا۔ کیا قسمت تھی اس اونٹنی کی بھی، کیا ہی قسمت تھی، چلو میں وہ اونٹنی نہ سے ان کی خوراک ہی ہو جاتی، ہائے ری قسمت مجھے اس دور میں لے جا، میں ان کا دیدار تو کروں، میں ان کے قدموں کی دھول تو بنوں۔ لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا، ہوتا اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا۔ وہ نعت سنا رہی تھی، سب افطار کی بھوک بھلائے صرف ایک ہستی کے لیے آنسو بہا رہے تھے، ایسی ہستی کے جس کی وجہ سے آدم وجود میں ہے، ایسی ہستی کے جس کی وجہ سے دنیا جہاں وجود میں ہے، اور پھر ایسی ہستی جس نے ہمیں کلمہ حق دی ہے، ایسی ہستی جو شفاعت کرے گی، اور پھر اسلام۔ تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے، اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ بے شک نو ڈاؤٹ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ ایمان کے راستے کے اوپر چلائے، ہم سب کو ہدایت عطا کرے، مرتے دم تک ہم لوگ اللہ کی راہ میں چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، جو ہمارے تعلیمات دی، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے، ہمیں اپنے فرائض پورے کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام پہنچی، کیسی لگی کس طرح کا ضرور اظہار کیجیے گا، کمنٹ سیشن کی طرف چلیں گے، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ طبیعت میری ایسے ہی ہے، اس سے مزید مجھ سے ریکارڈ نہیں ہو رہی۔ ربیہ خان گنوا کس کی ہیروئن ہے؟ گنوا اب تو آپ کو پتہ لگ ہی کیا ہوگا گنوا کس کی ہیروئن ہے، اوبویسلی سجاول کی ہے یار۔ الطاف احمد سجاول کے ساتھ جس کی بیوی کری ہے وہ ٹھیک ہے، ایسے انسان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، پر جو اس کے ساتھ ان آدمیوں نے کیا وہ بہت ہی برا تھا۔ سجاول کے ساتھ واقعی بہت برا ہوا، سجاول ایسا بھی ڈیزرو نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اینڈ پہ بول دیا تھا کہ آپ جیسا چاہتے کر لیں، اس کے باپ نے انا میں اس کی زندگی خراب کی ہے۔ تھینک یو الطاف احمد۔ امرین کاشف بہت اچھا ناول ہے، سجاول کا کچھ نہیں ہوگا۔ تھینک یو امرین کاشف، کچھ نہیں ہوا سجاول کو۔ ہیک بیٹ فیکٹ زوینہ کسی لڑکی اتنی مری جا رہی تھی سجاول کے لیے، اب یہ بیہیویئر کیوں؟ بس اتنا دی جڑیاں ہوندی ہیں نا، صرف پیسے دے پیچھے مار دیا، بندے دے پیچھے نہیں مار دیا۔ بنی بیری میرے بھی ایگزامز ہے، پڑھنا بھی ضروری ہے، لیکن ناول سننے بنا سکون بھی نہیں آتا، جب تک ایپیسوڈ نہ سن لوں۔ اب تو کل کا ایپیسوڈ سننا ہی مشکل ہے، بائی دا وے نائس وائس اوور۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر بنی بیری، اللہ پاک آپ کو کامیابی دے، اور کوئی نہیں آپ پیپر کے بعد سن لینا، پیپر دے لو پہلے۔ نرگس تھینک یو ویری مچ، ویلکم نرگس۔ پلیز لوڈ اپ another episode soon please, it's request please, if you can upload 2 episode a day, it's very interesting because of your voice and comments, جزاک اللہ۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر نرگس، لیکن آج کل جو میرے حالات ہیں نا، میں نے یہ مر کے ایپیسوڈ ریکارڈ کی ہے، اور ابھی آج لیٹ ایپیسوڈ پوسٹ ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں نے ریکارڈ ہی اب کی ہے، بڑی مر کے کی ہے میں، ابھی بھی کتنی دفعہ بیچ میں میرا سانس رک رہا ہے، میری نا نوز بلاک ہوئی پڑی ہے، آپ کو شاید آواز بھی بھاری لگ رہی ہو۔ 2 ایپیسوڈ تو پاسبل نہیں ہے، آپ یہ دعا کریں کہ بیچ میں کوئی ناگا نہ آئے اور ڈیلی کے آپ کو ایپیسوڈ ملتی رہے۔ سید فہیم کاظمی نائس، تھینک یو سید فہیم کاظمی۔ الطاف احمد اچھا ناول تھا، تھینک یو الطاف احمد۔ انٹرسٹنگ ناول ہے، تھینک یو الطاف احمد۔
महानूर बहुत आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्टिंग नावल था, बट आपने जो फलक को सुनाई है ना, उफ बहुत मज़ा है। थैंक यू वेरी मच डियर महानूर। ये वाला भी बाकी बहुत अच्छा नावल है, मेरा दिल तेरी दिल मेरा दिल तेरी जागीर, वाकई बहुत अला लिखा हुआ है इमाम अब्दुल ने। अल्ताफ़ अहमद बहुत अच्छा था आज की अभी भी, थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ अहमद। मानूर बहुत मज़ा आया, और मुझे पंजाबी बहुत अच्छे से समझ आती है बिकॉज आई एम फैसलाबादी, बट बोलना नहीं आती। अच्छा, थैंक यू मानूर, लेकिन हैरत वाली बात है, आपको फैसलाबादी हो गई, पंजाबी बोलनी नहीं आती। अली बेग बहुत ही ब्यूटीफुल नावल, आज की एपी ने वाह ही झटका दिया है। थैंक यू वेरी मच अली बेग। अली हसन फैंटेस्टिक, थैंक यू अली हसन। मानूर बहुत इंटरेस्टिंग नावल है, मैं लेट हूँ, इस वजह ये है कि आपका दूसरा नावल सुनने रही थी, मेरा दिल तेरी जागीर, वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग नावल था। ये भी अच्छा है, अब 2 एपिसोड सुनूंगी, सेकंड एपिसोड सुनने लगी। थैंक यू वेरी मच महानूर, इन्जॉय करें ये भी और वो भी, दोनों नावल इन्जॉय करें। तामीर एपिसोड इज़ टू गुड, थैंक यू तामीर। तामीर नाइस, थैंक यू तामीर। महानूर नावल तो डे बाय डे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हाँ जी, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो नावल इंटरेस्टिंग होता है। थैंक यू महानूर। जॉन अब्बास वालेकुम अस्सलाम, आपका मुझे एपिसोड पढ़ के इतना बड़ा मज़ा आता है। असल में आजकल नेट इशू है, इसकी वजह से मैं आपको रोज़ाना रिप्लाई नहीं दे सकती, सॉरी। और आप बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ती हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी या तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच डियर जॉन अब्बास, बहुत शुक्रिया। आमीन सुम आमीन। महानूर कमाल एपिसोड थी, अब और इंटरेस्टिंग हो गई, थैंक यू महानूर। शबाना आउटस्टैंडिंग नावल, थैंक यू शबाना, नावल वाकई बहुत आउटस्टैंडिंग है। हैक बीट फैक्ट सबसे अच्छा वो पार्ट था जब जबल ने एक भाई एज पी बहन को दोस्त बन के समझा रहा था, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। हैक बीट फैक्ट, हबल जबल के सारे सीन ही मुझे बड़े पसंद है। मानो डॉल बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको खैर मुबारक, वैसे किस चीज़ की मुबारकबाद दे रही हैं आप, अल्लाह आपको सब अच्छा करेगा, और नावल बहुत मज़े का लाती हैं आप, थैंक यू वेरी मच डियर। आमीन, इंशाल्लाह, बस दुआ करें अल्लाह पाक सब अच्छा अच्छा कर दे। सी एच जट, जहाँ बंदा उदास होता है वहाँ ही आपकी पंजाबी मूड फ्रेश कर फ़नी कर देती है, आप भी सो स्वीट, थैंक यू वेरी मच सी एच जट, थैंक, मुझे अच्छा लगा कि बंदे को उदास नहीं होने देती। अल्ताफ़ अहमद, मुझे नहीं लगता कि उमर सुधरेगा कभी, अब आगे देखते हैं क्या होता है, बट रेहान अच्छा बंदा है, थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ अहमद। मैनू नहीं याद हूँ नावल, ना मैनू उमर याद ना रेहान याद। सहर आतिफ, नाइस एपिसोड, थैंक यू सहर आतिफ। मैसिम वंडरफुल नावल, माइंड ब्लोइंग, थैंक यू मैसिम। मानो सुबहान बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू मानो सुबहान। अल्ताफ़ अहमद, वाकई बहुत अच्छा नावल है, पैसे सजावल के साथ अच्छा नहीं हुआ। हाँ जी, मैं तो पहले गया सी, थैंक यू अल्ताफ़ अहमद। साइमिद वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बस तबीयत बहुत ज़्यादा नसाज है। Amra Tufail, Hassan should control his sister, either he will tell his friend after Sarah's death. That's a time at least Haram was not face all of this, or not he feel ashamed on his friendship. That was actually not friendship in my point of view. बिल्कुल ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आमरा तो फैल ऐसे ही है, मैं 100% एग्री करती हूँ। मेरे ख्याल में दोस्ती को मजबूरी नहीं होती है, आपको छोड़ देनी चाहिए अगर आप निभा नहीं सकते, और जैसे हसन ने निभाई ना, दोस्ती नहीं हो सकती, सो मीन, सही कहा आपने, दोस्ती नहीं बगैरती होंगी है, उसी दोस्ती की जड़ा वड्डी जो। अनीस पानो नावल बहुत ही अच्छा है, आपकी आवाज़ में सुनने का मज़ा ही, और अल्लाह आपको हमेशा खुश और कामयाबी अता करे, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया अनीस पानो। हैक बीट फैक्ट, क्या दौलत ऐसे रिश्तों की फरमाइश कर देती है, मुझे तो हैरत अमल की माँ पे हुई थी, सच में उसने इतने मुकद्दस रिश्ते की तौहीन की, बस ऐसे ही है यार, दौलत में इंसान रिश्ते पीछे रह जाते हैं, दौलत ही दौलत आगे हो जाती है। आयशा, लॉन्ग नावल बेस्ट है, थैंक यू वेरी मच आयशा। इरम शबीर, वालेकुम अस्सलाम। मिस सीरीज व्हेन दिस नावल विल फिनिश, देन आई विल लिसन द कंप्लीट नावल व्हेन यू विल रीड और प्रेजेंट द वेरी लॉन्ग नावल इन वन सिटिंग। मुझे समझ नहीं आई, मैं लॉन्ग सिटिंग नावल यार, वो सिंगल वीडियो वाला, वो अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास, अभी तो यही वाला डेली आपको किस्त मिल रही है वही बहुत है, और बाकी अगर ये वाला नावल कंप्लीट होने के बाद आप सुनने की बात करिए तो ये इंशाल्लाह कल एंड हो जाना है। मिशाल सिकंदर, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बस तबीयत नासाज है मेरी। अल्ताफ़ अहमद, अच्छा नावल था, थैंक यू अल्ताफ़ अहमद। नूर, प्लीज़ रीड मरमे कायजान प्लीज़। जी इंशाल्लाह, मरमे कायजान भी रीड करेंगे, वो हमने क्यों रीड नहीं करना।
خیر گائز، یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو؟ کس اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. کل انشاءاللہ ملیں گے آئی تھنک سو لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.